السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ کیا حال ہے آپ حضرات کے؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ خیریت سے ہیں؟ الحمد للہ جی جی۔ الحمدللہ۔ ساری آپ ٹھیک ہو؟ جی الحمد۔ اچھا جی، ہمارا حج کا باب جو ہے وہ مکمل ہو گیا تھا۔ حج کی ہم نے 3 قسمیں پڑھی تھیں۔ ایک ہے حج افراد، جس میں آدمی صرف حج کی نیت سے جائے۔ دوسرا تھا حج کران، جس میں آدمی ایک ہی احرام میں حج بھی کرے عمرہ بھی کرے۔ تیسری تھی حج تمتع، جس میں آدمی 2 احرام باندھے، پہلا احرام عمرے کے لیے، عمرہ کر کے احرام کھول دے، پھر 8 تاریخ کو حج کا احرام باندھے۔ تو حج جو ہے وہ ہمارا مکمل ہو گیا ہے۔ اب اگلا باب ہے ہمارا، آج ہم نے پڑھنا ہے صفحہ نمبر 276 سے، الجنایات و جزاؤہا۔ حج کے دوران اگر کسی نے کوئی جرم کر لیا تو جرم کیا کیا چیزیں جرم ہیں اور ان کے اوپر سزا کیا ہے۔ کچھ پابندیاں احرام کی ہوتی ہیں، احرام کی وجہ سے کچھ کام ممنوع ہو جاتے ہیں۔ تو وہ کون کون سے کام ہیں؟ اگر کسی نے وہ کام کر لیا تو سزا کیا ہوگی، جرمانہ کیا ہوگا؟ سب سے پہلے تو جنایت کی تعریف کر دی۔ جنایت کسے کہتے ہیں؟ ہی ارتکاب ما نہی عن فعلہ، اس کام کا ارتکاب کر لینا جس کو کرنے سے روکا گیا ہو۔ جس کام کو کرنے سے روک دیا جائے وہی کام کر لیا تو اس کو کہتے ہیں جنایت۔ آگے کہتے ہیں والجنایت تنقسم الی قسمین، جنایت کی 2 قسمیں ہیں۔ جنایت علی الحرم، پہلی جنایت ہے حدود حرم کی۔ حدود حرم کے اندر آدمی کے اوپر کچھ چیزوں کی پابندی ہے، حدود حرم میں رہتے ہوئے آدمی وہ کام نہیں کر سکتا، وہ کام بھی آگے بیان کریں گے۔ دوسری ہے جنایت علی الاحرام، احرام کی جنایت، احرام باندھنے کی وجہ سے آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا۔ تو جو پہلی قسم ہے الجنایت علی الحرم، حرم کے اندر رہتے ہوئے آدمی کچھ کام نہیں کر سکتا، حرم کے اوپر جنایت کرنا، تو وہ کون کون سے کام ہیں؟ الجنایت علی الحرم، حرم کی جنایت یہ ہے ان یتعرض احد، کہ آدمی سامنا کرے بصید الحرم، حرم کے شکار کا، بالقتل، قتل کے ذریعے، یعنی آدمی حدود حرم میں احرام باندھا ہو یا نہ باندھا ہو۔ یہ جو پہلا باب ہے نا، اس میں حدود حرم کے ممنوعہ کام بیان ہوں گے۔ آدمی نے احرام باندھا ہوا ہے یا نہیں باندھا ہوا، دونوں صورتوں میں یہ کام ہم حدود حرم کے اندر نہیں کر سکتے۔ نمبر 1، شکار کو قتل کرنا، اول اشارت الیہ، شکار کی طرف اشارہ کرنا، بھئی وہ شکار جا رہا ہے، وہ ہرن جا رہا ہے، اس کو جا کر شکار کر لو۔ نہ خود شکار کر سکتے ہیں، نہ کسی شکار کی طرف اشارہ کر سکتے ہیں۔ ابھی دلالت علی، نہ شکار کے اوپر کسی دوسرے کی رہنمائی کر سکتے ہیں، بھئی شکار اس طرف گیا ہے آپ جا کر شکار کر لیں۔ حدود حرم کا شکار کرنا مطلقاً ممنوع ہے، احرام باندھا ہوا ہو یا نہ باندھا ہوا ہو۔ پہلی تو ہوگی شکار کے حوالے سے کہ حدود حرم میں آدمی شکار نہیں کر سکتا، نہ شکار کر سکتا ہے، نہ شکار کی طرف اشارہ کر سکتے بھئی یہ شکاری جانور جا رہا ہے یا یہ ہرن جا رہا ہے، ٹھیک ہے۔ نہ کسی دوسرے بندے کو بتا سکتا بھی شکار اس طرف گیا ہے جب تک آدمی حدود حرم میں ہے۔ پہلی جنایت ہوگی شکار کے حوالے سے۔ دوسری، او یتعرض احد بشجرۃ الحرم، یا کوئی آدمی حرم کے درختوں کا سامنا کرے، حرم کے اندر، حدود حرم کے اندر جو درخت ہیں ان درختوں کو آدمی نہیں چھیڑ سکتا۔ او حشیشہ، یا حدود حرم کے اندر جو گھاس لگی ہوئی ہے اس گھاس کو نہیں چھیڑ سکتا، بالقطع، کاٹنے کے ساتھ، یعنی حدود حرم میں نہ آدمی درخت کاٹ سکتا ہے اور نہ ہی وہاں کی گھاس کو کاٹ سکتا ہے۔ اب القلعہ، ان کو اکھاڑ بھی نہیں سکتا، درخت ہو گئے، گھاس ہو گئی، نہ ان کو اکھاڑ سکتا ہے نہ ان کو
काट सकता है। फ़हुव जिनायतुन अलल हरम, ये हरम के ऊपर जिनायत है। सवाउन इर्तकबहु मुहरिमुन, बराबर है कि कोई मुहरिम शख्स जिसने एहराम बांधा हुआ है वो ये काम करे तब भी जिनायत है। अविर तकबहु हलालुन, या कोई हलाल शख्स ये काम करे तब भी जिनायत है। इसमें कैद नहीं है। जिस तरह एहराम बांधे हुए शख्स के लिए ये काम करना मना है, इसी तरह जो एहराम में नहीं है उसके लिए भी ये काम मना है। नंबर एक, शिकार नहीं कर सकता। नंबर दो, वहाँ के दरख्त और घास को ना काट सकता है ना उखाड़ सकता है। व अला कुल्लिन मिनहुमा जज़ा, और किसी ने ये दोनों काम कर लिए तो हर काम के ऊपर सज़ा मिलेगी। अब आगे सज़ा जो है वो आगे बयान करेंगे। अभी तक इतना बयान किया है कि ना शिकार कत्ल कर सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं, ना शिकार की तरफ इशारा कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर हुदूद हरम के दरख्त और घास हैं, ना उनको उखाड़ सकते हैं ना काट सकते हैं। अब आगे कहते हैं इदस्ताद अहदुन सईद अल हरम अल बर्री अल वहशिया, जब कोई शख्स शिकार कर ले सईद अल हरम, हरम के शिकार का, अल बर्रिया जो कि खुशकी का रहने वाला हो, अल वहशिया जो इंसानों से मानूस ना होता हो। यानी कोई ऐसा जानवर शिकार कर लिया जो आम तौर पर इंसानों से मानूस नहीं होता। जैसे हिरन है, हिरन ये तो खुशकी का जानवर भी है और इंसानों से मानूस भी नहीं रहता, बल्कि जंगल में रहता है, इंसानों से दूर भागता है। अगर किसी ने हिरन का शिकार कर लिया, क्या हुक्म है? वज़बहहु, शिकार करके ज़िबा भी कर लिया, कहते हैं लम यजुज अकलु, तब भी इसका खाना जायज़ नहीं होगा। हुदूद हरम का शिकार किसी ने कर भी लिया तब भी उसे खाना जायज़ नहीं है। वयुतबर मैततन, और ये शिकार मुर्दार शुमार होगा। ये शिकार किसी ने किया है, मुर्दार शुमार होगा, खाना जायज़ नहीं है। सवाउन इस्तादहु मुहरिम अब इस्तादहु हलाल, बराबर है किसी मुहरिम शख्स ने ये जानवर शिकार किया था या हलाल आदमी ने। हुदूद हरम का जानवर शिकार कर लिया, शिकार करने से जिबा भी कर लिया, तब भी वो जानवर हलाल नहीं होगा बल्कि वो मुर्दार ही शुमार होगा। एक हुक्म तो ये हो गया शिकार के हवाले से, वहां का शिकार कर भी लिया तब भी हलाल नहीं होगा, उसका खाना जायज नहीं होगा। दूसरा हुक्म जजा, फिदिया क्या देना पड़ेगा। इदस्तादहु हलाल सईद अल हरम, जब कोई हलाल शख्स शिकार कर ले हरम के शिकार की, वजब अलैहिल कीमा, तो उसके ऊपर उस जानवर की शिकार की कीमत लाजिम हो जाएगी। उस शिकार की जितनी भी कीमत बनती है वो कीमत लाजिम हो जाएगी। यतसद्दक़ु बिहा अलल फुक़रा, और वो कीमत फ़कीरों को तकसीम करनी होगी। वला यनूबु सौमु अनिल कीमा, और जो रोज़ा है वो यहाँ पर कीमत के कायम मकाम नहीं होगा बल्कि यहाँ पर कीमत ही देनी पड़ेगी। मिसाल के तौर पर हिरन का शिकार कर लिया, तो अब हिरन से मिलता जुलता जानवर है बकरी, ठीक है, तो बकरी की कीमत सदका करनी पड़ेगी। जो जानवर शिकार किया है ना, उस जानवर से मिलता जुलता जो भी जानवर होगा उसके हिसाब से कीमत उसकी लगाई जाएगी। हिरन है, हिरन से मिलता जुलता जानवर बकरी है, तो जो बकरी की कीमत है, एक बकरी की कीमत, वो कीमत जो है सदका करेगा गरीब लोगों को। अब वो ये नहीं कह सकता भाई मैं कीमत नहीं दे सकता तो मैं रोजे रख लूँ, नहीं, बल्कि इसने जुर्म किया है, जुर्म की सजा इसी सूरत में मिलेगी कि इसने अब पैसे सदका ही करने हैं। अच्छा जी, आगे फरमाते हैं इदा कता शजरत अल हरम, जब कोई आदमी हरम के दरख्त को काट दे, और हशीशा हो या हरम के घास को काट दे, वाजब अलैहिल कीमा, तब भी इसके ऊपर कीमत लाजिम होगी। सवा उन का न मुहरिमन औ का न हलालन, ये एहराम में हो या हलाल हो, दोनों सूरत में दरख्त काट लिया या कोई घास वगैरह काट ली तो उसकी जितनी भी कीमत बनती है वो कीमत सदका करना लाजिम होगी। दरख्त की तो कीमत ज़्यादा होती है, घास फूस की कीमत जो है वो कम होती है। तो फिर भी अगर उसने थोड़ा सा घास तोड़ा है या काटा है, उखाड़ा है, तो फिर उसकी कोई कीमत तो नहीं होती थोड़े से घास की। तो ऐसी सूरत में एक मुट्ठी गंदुम या उसकी कीमत जो है वो आदमी सदका कर दे।
اچھا آگے فرماتے ہیں اما اذا قطع حشیش الحرم، اگر کوئی حرم کا گھاس کاٹے، لنصب الخیمہ، خیمہ گاڑنے کے لیے، جب آدمی خیمہ گاڑے گا تو ظاہری بات ہے زمین کے اوپر گھاس ہوتا ہے، تو خیمہ گاڑنے کے لیے اگر اس نے زمین کی کھدائی کی، وہاں پر گھاس تھا اور وہ گھاس اکھڑ گیا، کٹ گیا، ٹوٹ گیا، او حفر القانون، ٹھیک ہے، قانون بولتے ہیں اس نے چولہا بنایا یا تندور بنایا، حفرہ کہتے ہیں کھودنے کو، قانون یہ بھٹی بنائی، چولہا بنایا یا تندور بنایا، یعنی کہ کھانا وغیرہ بنانے کے لیے کوئی بھی چیز بنائی، تو اس میں بھی گھاس وغیرہ ہوتا ہے، ظاہری بات ہے زمین کھودے گا تو گھاس ظاہری بات ہے کٹے گی، اکھڑے گی، فَإِنَّهُ جَائِزٌ، تو یہ صورت جائز ہے، اب اس کے اوپر جرمانہ نہیں ہے، لِأَنَّ الْإِحْتِرَازَ مِنْهُ لَا يُمْكِنُ، کیونکہ اس سے بچنا ناممکن ہے، تو جہاں پر مجبوری بن جائے، خیمہ گاڑنا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی اور کام ایسا آ گیا جس کی وجہ سے زمین کا کھودنا ضروری پڑ جائے، تو اس کے ضمن میں اگر گھاس وغیرہ اکھڑ رہی ہے، کٹ رہی ہے، تو ٹھیک ہے، اس پہ جرمانہ نہیں ہے، ویسے ہی وہاں کی گھاس کاٹ لینا یا وہاں کی گھاس جو اکھاڑ لینا یا درخت کاٹ لینا، تو اس کے اوپر جرمانہ آئے گا۔ یہاں تک یہ بات سمجھ آ گئی آپ حضرات کو؟ جی استاد جی۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا جی، اب آگے جنایت کی دوسری قسم ہے جنایت علی الاحرام، احرام کی پابندیاں کیا کیا ہیں؟ وہ تو تھی حدود حرم کی پابندی، شکار نہیں کر سکتے، گھاس اور درخت نہیں کاٹ سکتے حدود حرم میں۔ اب ہے جس شخص نے احرام باندھا ہوا ہے وہ شخص کون کون سے کام نہیں کر سکتا؟ الجنایت علی الاحرام، احرام کی جنایت یہ ہے ان یرتکب المحرم، کہ محرم شخص ارتکاب کر لے، حال احرام ہی، احرام کی حالت میں، محظوراً، کسی ممنوع کام کی، من محظورات الحج، جو حج کے ممنوع کام ہیں، حج میں کچھ کام کرنا ممنوع ہے، اگر کسی نے احرام کی حالت میں وہ کام کر لیے تو اس نے احرام کے اوپر جنایت کر لی، او ترک واجبا من واجباتی، یا حج کے واجبات میں سے کوئی واجب اس نے چھوڑ دیا، تو یہ بھی جنایت شمار ہوگی احرام پر۔ اب آگے کہتے ہیں الجنایت علی الاحرام تنقسم الی ستۃ اقسام، جو احرام کے جنایت ہے وہ 6 قسم کی ہے، احرام کی جنایت 6 قسم کی ہے۔ الاول الجنایت التي یفسد الحج بارتکابها، پہلی جنایت تو وہ ہے کہ اس کے ارتکاب کرنے سے حج ہی فاسد ہو جاتا ہے، حج ختم ہو جاتا ہے، باطل ہو جاتا ہے، فاسد ہو جاتا ہے، ولا ينجبر الفساد بدم، اور جو اس میں فساد آیا ہے اب وہ فساد ختم نہیں ہو سکتا، بدمن، قربانی کرنے سے، او صومن، روزہ رکھنے سے، او صدقہ، یا صدقہ دینے سے، وہی الجماع قبل وقوف العرفہ، اور وقوف عرفہ سے پہلے جماع کرنا، یعنی کسی نے احرام کی حالت میں وقوف عرفہ سے پہلے پہلے اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو ایسے شخص کا حج ختم ہو چکا ہے، ٹوٹ چکا ہے۔ اب یہ حج جو ہے یہ تو اس کا ختم ہو چکا ہے، اب اگلے سال اس شخص کے اوپر لازم ہے کہ وہ دوبارہ اس حج کی قضا کرے، اگلے سال حج کی قضا کرنا لازم ہے، کیونکہ وقوف عرفہ فرض ہے، ہم پڑھ چکے ہیں وقوف عرفہ فرض ہے، تو اس نے حج کے فرائض سے پہلے جمع کر لیا تو اس کا حج ہی فاسد ہو جائے گا۔ اب یہ کہ ہے جی میں مجھ سے جرم ہو گیا لہذا میں جرمانہ دیتا ہوں، میں اونٹ ذبح کرتا ہوں، میں بکری ذبح کرتا ہوں، تو یہ معتبر نہیں ہے، بس اب اس کا حج فاسد ہو چکا ہے، اب اگلے سال آنا ہی پڑے گا قضا کے لیے۔ کیا کہتے ہیں آگے، فمن جامع قبل الوقوف بعرفہ، جس شخص نے جمع کر لیا وقوف عرفہ سے پہلے، فسد حجہ، نمبر 1 حج فاسد ہو گیا، فوجب علیہ ذبح شاۃ، دوسری سزا کیا ہے کہ اس پر بکری کا ذبح کرنا بھی لازم ہو چکا ہے، اس نے جمع کیا، حج تو ٹوٹ ہی گیا، سزا کیا ملی؟ ایک بکری بھی ذبح کرے گا، ایک بکری ذبح کرے گا، کما وجب علیہ القضاء من مقبل، جیسا کہ
اگلے سال اس پر حج کی قضا لازم ہے۔ تو اس کی دو سزائیں ہیں۔ وقوف عرفہ سے پہلے جمع کر لیا، ایک تو بکری قربانی کرنی پڑے گی، اور دوسرا اگلے سال یہ حج دوبارہ کرنا پڑے گا۔ یہ تو ہوگی پہلی قسم۔ الثانی الجنایت التی تجب بارتکابها بدنہ، وہ جنایت جس کے ارتکاب سے اونٹ لازم ہوتا ہے۔ بدنہ اونٹ کو بولتے ہیں۔ وہی امران، اور دو چیزیں ہیں یا دو کام ہیں، اگر وہ دو کام کر لیے تو جرمانے میں اونٹ کی قربانی لازم ہوتی ہے۔ دو کام کر لیے تو جرمانے میں اونٹ کی قربانی لازم ہوتی ہے۔ نمبر ایک، الجماع بعد الوقوف بعرفہ، وقوف عرفہ کے بعد جماع کر لیا، قبل الحلق، سر منڈوانے سے پہلے۔ سر منڈوانے سے پہلے پہلے اگر اس نے جماع کر لیا تو حج تو اس کا ادا ہو جائے گا، لیکن اونٹ کی قربانی اس پر لازم ہوگی، کیونکہ احرام کھلتا ہے حلق کروا لینے کے بعد۔ یہ حلق کروانے سے پہلے ہی جماع کر رہا ہے، لہذا اس کا حج تو فاسد نہیں ہوگا، کیونکہ وقوف عرفہ کے بعد جمع ہوا ہے، ٹھیک ہے، حج تو فاسد نہیں ہوگا، لیکن احرام کے اندر چونکہ اس نے جمع کیا ہے اس لیے اس پر اونٹ لازم ہوگا۔ نمبر دو، ان یطوف طواف زیارہ وہو جنوب، یہ آدمی جنابت کی حالت میں طواف زیارت کر لے۔ طواف زیارت جب 10 تاریخ کو جمرہ عقبہ کی رمی کرتے ہیں، اس کے بعد طواف زیارت کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ تو طواف زیارت اگر کوئی شخص جنابت کی حالت میں کر لے تو اس کے اوپر اونٹ کی قربانی کرنا لازم ہو جاتی ہے۔ آگے اسی کی وضاحت کی ہے، فمن جامع بعد الوقوف بعرفہ، چنانچہ جو شخص جمع کرے وقوف عرفہ کے بعد، 9 تاریخ کو وقوف عرفہ ہو چکا ہے، اس کے بعد اس نے جمع کیا، قبل الحلق، سر منڈوانے سے پہلے، وجب علیہ ذبح ناقۃ، تو اس پر لازم ہے کہ وہ اونٹ ذبح کرے، او ذبح بقرہ، یا کوئی گائے ذبح کرے، یعنی بڑا جانور ذبح کرنا لازم ہوگا۔ قضا من طاف طواف زیارہ، اسی طرح حکم ہے اس شخص کا جو طواف زیارت کرے جنوباً، جنابت کی حالت میں، وجب علیہ ذبح ناقۃ، تو اس پر بھی اونٹ کی قربانی لازم ہے، او ذبح بقرہ، یا گائے کی قربانی لازم ہے۔ یہ دو صورتیں سمجھ آ گئی ہیں جی، احرام کی جنایت کی پہلی دو قسمیں۔ جی استاد جی۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ ایسے لگ رہا ہے ساتھی سوئے ہوئے ہیں، جاگ رہے ہیں سارے ساتھی۔ جی استاد جی، اور مائک ذرا آن کرنا پڑتا ہے۔ جی استاد جی۔ جی جی استاد جی جاگ رہے ہیں، مائک آن کرنا پڑتا ہے، ٹائم ٹھیک ہو لگ گیا، جاتا جی جی ٹھیک ہے، جاگ رہے ہیں جی، ٹھیک سوئے ہے جی۔ نہیں۔ اچھا، پہلی دو قسمیں تو ہماری ہوتی ہیں جمع کے حوالے سے، وقوف عرفہ سے پہلے جمع کر لیا، حجی فاسد ہو جائے گا، بکری ذبح کرنی پڑے گی۔ وقوف عرفہ کے بعد کیا اور حلق سے پہلے کیا تو اس صورت میں حج تو ادا ہو جائے گا، لیکن اونٹ کی قربانی کرنا پڑے گی۔ اور اسی طرح طواف زیارت جنابت کی حالت میں کیا تب بھی اونٹ ذبح کرنا پڑے گا۔ اچھا جی، تیسری قسم، احرام کی جنایت کی 6 قسمیں تھی، تیسری قسم ہے جی الجنایت التی یجب بارتکابها دم شاۃ، یہ وہ جنایت ہے جس کو کرنے کی وجہ سے بکری ذبح کرنا لازم ہوتی ہے، او سبع بدنہ، یا اونٹ کا 7واں حصہ، گائے کا 7واں حصہ، وہی امور عدیدہ، اور یہ بہت سارے کام ہیں۔ تو ہے یہ مائک بند کر دیں، مائک اس کا کھلا ہوا ہے۔ تو تیسری قسم ہے جی وہ کام جن کے کرنے کی وجہ سے بکری کی قربانی لازم ہو جاتی ہے، یا بڑے جانور کا 7واں حصہ، بڑے جانور میں سے ایک حصہ قربانی میں دینا لازم ہو جاتا ہے۔ یہ بہت سارے کام ہیں۔ نمبر ایک، ادھر تقب داعیتن من دواعی الجماع، جب آدمی ارتکاب کرے جماع کے دواعی میں سے یا جماع کے اسباب میں سے کسی سبب کا،
جماع کے جو اسباب ہیں ان میں سے کوئی سبب اختیار کر لیا، بکری کی قربانی لازم ہوگی۔ کل قبلتی، جیسا کہ بیوی کا بوسہ لے لیا، واللمس بشہوہ، شہوت کے ساتھ بیوی کو چھو لیا۔ یہ وہ اسباب ہیں جن سے آدمی جماع کی طرف بڑھتا ہے، تو بکری کی قربانی کرنا لازم ہو جائے گی۔ نمبر 2، اذا لبس الرجل ثوبا مخیطا، آدمی سلا ہوا کپڑا پہننے، لغیر عذر، بغیر کسی عذر کے۔ احرام باندھ لیا، اب سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، اگر کسی نے بغیر عذر کے سلا ہوا کپڑا پہن لیا تو بکری کی قربانی لازم آ جائے گی۔ آگے عورت کا حکم بتا دیا، والمرأۃ تلبس ما شاء تشاء، عورت جو ہے وہ جو پہننا چاہے پہن سکتی ہے، الا انہا لا تستر وجہہا، مگر یہ کہ وہ عورت جو ہے اپنے چہرے کو نہیں چھپائے گی، بساتر ملاصق وجہہا، کسی ایسے کپڑے سے جو چہرے کے اوپر ٹچ ہو رہا ہو، چہرے کو لگ رہا ہو۔ عورت اپنے چہرے کا پردہ تو کرے گی، لیکن پردہ وہ کپڑے سے اس طریقے سے نہیں کرے گی کہ کپڑا اس کے چہرے کے اوپر لگے، بلکہ وہ کیپ ہوتی ہے، وہ کیپ سر کے اوپر رکھ لے، اس کے اوپر سے آگے کپڑا ڈال لے، چہرے کا پردہ بھی ہو جائے گا اور کپڑا بھی چہرے کے اوپر نہیں لگے گا۔ یعنی احرام کے دوران عورت جو ہے وہ اپنے چہرے کے اوپر کپڑا نہیں رگنے دے گی، لیکن اس نے اپنے چہرے کا پردہ ضرور کرنا ہے۔ اس کی صورت بہترین یہی بنتی کہ عورت جو ہے وہ گتے والی ٹوپی ساتھ لے لے، جس کا گتا آگے نکلا ہوتا ہے، اس کے اوپر آگے سے وہ کپڑا ڈال لے۔ نمبر 3، اذا ازال شعر رأسه، جب آدمی سر کے بال کاٹ لے، او شعر لحیته، داڑھی کے بال کاٹ لے، لغیر عذر، بغیر کسی عذر کے، تو بھی بکری لازم ہو جائے گی۔ بغیر عذر کے سر کے بال کٹوا لیے احرام کی حالت میں، بغیر عذر کے داڑھی کے بال کٹوا لیے، داڑھی کے خط بنوا لیا، ٹھیک ہے، داڑھی سیٹ کروا لی، تو ان صورتوں میں بکری کی قربانی لازم ہو جائے۔ ہاں اگر کوئی عذر ہے، مثال کے طور پر اس کے سر میں جوئیں پڑ چکی ہیں، خارش ہو گئی ہے، یا سر میں پھوڑے پھنسی بن چکے ہیں، زخم ہو چکے ہیں، تو مجبوری کی حالت میں کٹوا رہا ہے، پھر بکری لازم نہیں ہوگی۔ اگر ویسے ہی تندرست ہے، کوئی عذر نہیں ہے، پھر اس کے اوپر بکری لازم ہو جائے گی۔ نمبر 4، اذا ستر المحرم وجہہ یوما کاملا، جب محرم شخص اپنا چہرہ پورے دن ڈھانپ کر رکھے، اپنے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال لیا اور پورا دن وہ کپڑا جو ہے اس کے چہرے کے ساتھ ٹچ ہو کر رہا، لگا رہا، تو ایسی صورت میں بھی بکری کی قربانی لازم ہو جائے گی۔ یہ حکم خاص طور پر عورتوں کے لیے ہے، عورتوں نے نقاب کرنا ہوتا ہے، لیکن احرام کی حالت میں وہ نقاب نہیں کر سکتی، اپنے چہرے کے اوپر کوئی کپڑا نہیں لگا سکتی۔ نقاب کرنے کے لیے پھر وہ ٹوپی کا استعمال کریں، گتے والی ٹوپی کا۔ اگر عورتوں نے اپنا چہرہ نقاب کے ذریعے کپڑا جو ہے وہ چہرے کے ساتھ لگتا رہا، پورا دن لگتا رہا، تو بکری کی قربانی لازم ہو جائے گی۔ نمبر 5، اذا طیب المحرم عضوا کاملا، طیبہ کہتے ہیں خوشبو لگانا، جب محرم شخص خوشبو لگا لے ایک مکمل عضو کو، من الاعضاء الکبیرہ، بڑے اعضاء میں سے، بدون عذر، بغیر کسی عذر کے، کل فخیزی، جیسے آدمی نے خوشبو لے کر اپنی پنڈلی پر لگا لی، فخذ ران پر لگا لی، وساق پنڈلی پر لگا لی، والذراعی بازو پر لگا لی، والوجہی چہرے پر لگا لی، والراسی سر پر لگا لی، بأی نوع من انواع الطیب، کسی بھی قسم کی خوشبو لگا لی۔ اگر اس نے خوشبو لی اور کسی ایک پورے عضو کے اوپر خوشبو لگا لی تو بکری کی قربانی لازم ہو جائے گی۔ وَكَذَا إِذَا لَبِسَ ثَوْبًا مُطَيَّبًا يَوْمًا كَامِلًا، اور یہی حکم ہے جب اس نے خوشبو لگا ہوا کپڑا پہن لیا ایک پورے دن، پورا دن اس نے ایسا کپڑا پہن لیا جس پر خوشبو لگی ہوئی تھی، تب بھی بکری کی قربانی لازم ہو جائے گی۔ نمبر 6، اذا قص اظفار ید واحدۃ، ایک ہاتھ کے ناخن کاٹ لیے، ایک ہاتھ کے پانچوں ناخن کاٹ لیے، بکری کی قربانی لازم۔
اوقص اجفار رجل واحدہ، یا ایک پورے پاؤں کے ناخن کاٹ لیے تو قربانی لازم ہو جائے گی۔ ہاں اگر اس نے ایک ہاتھ کے 4 ناخن کاٹ لیے، دوسرے ہاتھ کے 4 کاٹ لیے، تو اس صورت میں بکری کی قربانی لازم نہیں ہوگی، بلکہ پھر صدقہ فطر کی مقدار لازم ہوگی۔ ہاں اگر اس نے ایک ہاتھ کے پانچوں ناخن کاٹ لیے یا پاؤں کے پانچوں ناخن کاٹ لیے، پھر قربانی بکری کی لازم ہو جائے گی۔ نمبر 7، اذا ترک طواف صدر، طواف صدر چھوڑ دیا۔ طواف صدر الوداعی طواف، اگر کسی نے الوداعی طواف چھوڑ دیا تو اس کی وجہ سے اس کے اوپر جرمانہ لازم ہوگا، بکری ذبح کرنی پڑے گی۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات کو؟ کوئی سوال ہو یہاں تک؟ جی استاد جی۔ جی ٹھیک ہو استاد گیا۔ جی سر۔ استاد جی یہ وہاں جو وہ لوبان وغیرہ لگاتے ہیں اس سے بندہ گزرے، اس کی خوشبو لگے پھر بھی جرمانہ ہوگا؟ جی اگر خوشبو خود لگائی ہے نا، اگر جی کہیں جی پر جی لوبان سے لگ رہی تھی، اس کا دھواں آپ کو لگ گیا ہے، تو اس سے تو جی لازم جی نہیں ہوگی، قربانی لازم نہیں جی ہوگی۔ لیکن آپ نے خود لگایا ہے، خود جان بوجھ کر آپ اس کے پاس جا کر کھڑے ہوئے ہیں دھوئیں کے پاس، تو ایسی صورت میں جی قربانی جی لازم ہو جائے گی۔ اس لیے کوشش کی جائے جہاں پر اس طرح کے یہ لوبان وغیرہ سلگ رہی ہو، آدمی دور سے گزرے جی تاکہ جرمانے سے بچ سکے۔ ٹھیک جزاک۔ جی السلام چلے علیکم۔ کل، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ اچھا آپ نے جو سلا ہوا کپڑا کی بات کی ہے، تو اگر مثال کے طور پہ ایک دم برف باری شروع ہو جاتی ہے، ویسے میں فرض کرتے ہیں، تو اس میں پھر جی آپ احرام والے شخص کو اس کا مطلب ہے جیکٹ پہننے کی اجازت ہے کہ ایک دم برف باری شروع ہو جاتی نہیں، اس میں پہننے کی اجازت نہیں، سلا ہوا کوئی بھی کپڑا ہو۔ سلے ہوئے کپڑے سے مراد وہ کپڑا ہے جو انسانی اعضاء کے مطابق سلا ہوا ہو، جس ہے؟ میں جی جی بازو بنے ہوئے ہوں، ٹھیک ہے، یا پاجامہ ہے جس میں دونوں ٹانگوں کے اعتبار سے سلائی کی ہو، تو جو کپڑا انسانی اعضاء کے مطابق سلا ہوا ہے وہ کپڑا پہننے کی اجازت نہیں ہے۔ وہ برف باری ہو جائے تو وہ موٹی چادریں لے سکتا ہے، موٹی چادروں سے نہیں گزارا پھر ہو جائے گا۔ نہیں، جب برف باری ہو تو موٹی چادروں سے گزارا نہیں ہوتا، کیونکہ وہ تو میرا تجربہ ہے نا، تو پھر آپ کو لازم ہو جاتی ہے، یہ عذر بن سکتا ہے میرے خیال میں، کیونکہ اس صورت میں آپ کے انتہائی شدید نقصان ہونے کا خطرہ ہوتا ہے، کیونکہ ٹمپریچر آپ کی کھلی چادروں میں نہیں قائم رہ سکتا، جی اس میں تو یہ یہ تو عذر بن سکتا نہیں، یہ عذر نہیں بن سکتا اس میں، بس پھر کیا کہتے ہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کا علاقہ ویسے ہی گرم ہے، وہاں پر برف باری اگر ہو بھی صحیح تو اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ جس سے آدمی کا اس طرح کا نقصان ہونے کا اندیشہ ہو۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی صورتحال بن بھی جاتی ہے تو عین ممکن ہے کہ اس صورت میں کوئی گنجائش علماء نکال لیں، لیکن ابھی تک جو ہے، جو میں نے پڑھا ہے کہ کوئی گنجائش نہیں ہے سلے ہوا کپڑا پہننے کی۔ صحیح صحیح کیونکہ آپ نے ساتھ عذر کا لفظ استعمال کیا تھا، تو اس لیے بدون عذر کا لکھا تھا، تو میں نے کہا عذر اگر ہو تو ہو سکتا ہے کہ نہیں۔ اچھا اس میں لکھا تھا بدون عذر؟ جی ٹھیک ہے، پھر تو لغیر عذر کا لفظ لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے، پھر اگر عذر کی بنا پر پہنے پھر گنجائش ہوگی۔ چلیں جی ادب المفرد کھول لیں۔ ادب المفرد میں آج ہم نے پڑھنا ہے حدیث نمبر 828۔ تو ہمارا یہ باب چل رہا تھا کہ کسی کو پورے نام سے نہ بلانا، بلکہ اس کے نام کا جو آخری لفظ ہے اس آخری لفظ کو ختم کر دینا۔ جیسے پچھلی روایت پڑھی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ کو عائش کہہ کر بلایا تھا، تو یہ پیار اور محبت کے لیے
آخری لفظ کو کبھی کبھی وہ گرا دیا جاتا ہے۔ حدیث نمبر 828، حضرت ام کلثوم بن سمامہ کہتی ہیں انہا قدمت حاجتن، کہ میں حج کرنے کے لیے آئی، فإن أخاها المخارق بن سمامہ قال، تو میرے بھائی مخارق بن سمامہ نے کہا ادخلی علی عائشہ، تو ام کلثوم کے جو بھائی تھے مخارق، انہوں نے مجھ سے کہا، ام کلثوم سے کہا کہ تم حضرت عائشہ کے پاس جاؤ، وسلیحا ان عثمان بن عفان، اور ان سے جا کر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھو، فإن الناس قد اکثروا فیہ عندنا، کیونکہ ہمارے علاقے کے جو لوگ ہیں وہ حضرت عثمان کے بارے میں بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں۔ تو ام کلثوم حج کے لیے جب آ رہی تھی تو ام کلثوم کے بھائی تھے مخارق، انہوں نے ان سے کہا تھا کہ جب تم حج کے لیے جاؤ تو وہاں حضرت عائشہ کے پاس جانا، حضرت عثمان کے بارے میں ضرور پوچھ کر آنا، کیونکہ یہاں کے جو لوگ ہیں یہ بہت زیادہ باتیں کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہیں، حضرت عائشہ سے جا کر پوچھنا۔ قالت، فرماتی ہیں فدخلت علیہا، میں حضرت عائشہ کے پاس گئی، فقلت، اور میں نے کہا بعض بنی کی یقرئک السلام، تمہارا بیٹا تمہیں سلام کہتا ہے، اپنے بھائی کو کہا، جنہوں نے کہا تھا نا حضرت عائشہ کے پاس جانا، ان کے بارے میں کہا کہ تمہارا بیٹا، روحانی بیٹا ہے، وہ آپ کو سلام کہتا ہے، وَيَسْأَلُكِ عَنْ عثمان ابن عفان، اور آپ سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پوچھتا ہے کہ ان کے بارے میں لوگ جو ہے بہت زیادہ باتیں کر رہے ہیں، تو ہم ان کے بارے میں کیا نظریہ رکھیں۔ قالت، حضرت عائشہ نے فرمایا وعلیہ السلام ورحمۃ اللہ، ان پر بھی سلام ہو، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہوں۔ قالت، پھر فرمانے لگی اما انا فاشہد، میں تو اس بات کی گواہی دیتی ہوں، انی رأیت عثمان فی ھذا البیت، کہ میں نے حضرت عثمان کو اسی گھر میں دیکھا، فی لیلۃ قائزۃ، ایک اندھیری رات میں، سخت اندھیری رات تھی، اس اندھیری رات میں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے اسی گھر میں دیکھا، ونبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی میں نے اسی گھر میں دیکھا، اندھیری رات تھی، آپ علیہ السلام بھی موجود تھے، حضرت عثمان بھی موجود تھے، وجبریل یوحی الیہ، وجبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے تھے، والنبی صلی اللہ علیہ وسلم یضرب کف او کتف ابن عفان بیدہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ حضرت عثمان کے کندھے پر مارتے اور کہتے اکتب، لکھو، حضرت جبرائیل وہ آیت پڑھ کر سناتے جو وحی لے کر آئے تھے، جب وہ سنا دیتے آپ حضرت عثمان کے کندھے پر ہاتھ مارتے اور کہتے اکتب یا اسمو۔ تو یہ ہمارا باب ہے، جو باب تھا نا، نام کے آخر میں سے کچھ لفظ گرا دینا، یہاں پر عثمان کو کیا بولا؟ اسمو، الف اور نون گرا دیا آخر سے، اسمو بولا، تو یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ ہے۔ آگے فرماتی ہیں فما کان اللہ ینزل تلک المنزلہ من نبیہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اسی شخص کو دے گا، الا رجلا علیہ کریما، جس پر اللہ تعالیٰ مہربان ہو، فمن سب ابن عفان، جو حضرت عثمان بن عفان کو گالی دے، فعلیہ لعنت اللہ، تو اس شخص پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ تو ہمارا بات تھا جی کسی کا نام لینا اور نام کے آخر میں سے ایک یا دو الفاظ کو گرا دینا، ختم کر دینا پیار و محبت کے لیے، تو یہ بات اس سے ثابت ہوتی ہے۔ باقی اس سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت بھی معلوم ہوتی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں، وہی لکھوا رہے ہیں اندھیری رات میں۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب زحم، زحم نام رکھنا کیسا ہے؟ زحم، حدیث نمبر ہے 829، حضرت بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتن نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال، آپ نے پوچھا مسمک،
کہ تمہارا نام کیا ہے؟ قال زحم، میں نے بتایا کہ میرا نام زحم ہے۔ قال بل انت بشیر، آپ نے فرمایا نہیں بلکہ تمہارا نام بشیر ہے۔ پھر فرماتے ہیں فبینما انا اماشی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہا تھا، یعنی کہیں پر جا رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، تو آپ نے فرمایا یبن الخصاصیہ، اے ابن خصاصیہ، یہ ان کی کنیت ہے ابن خصاصیہ، ما اصبحت تنقم علی اللہ، کیا تمہیں کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر ناگواری ہوئی ہے؟ تنقیم یہ ہے انتقام لینے سے، یہاں پر مراد یہ ہے ناگواری، کیا تمہیں کبھی اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر ناگواری ہوئی ہے؟ اصبحت تماشی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ تم ابھی بھی اللہ کے رسول کے ساتھ ساتھ چل رہے ہو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا بھی اللہ تعالیٰ کے جو احکامات آئے ہیں تو ان میں سے کوئی حکم ایسا ہو جو تمہیں ناگوار گزرا ہو، ایسا کوئی حکم ہے؟ قلت بأبی و امی، میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، ما انقم علی اللہ شیئا، مجھے اللہ تعالیٰ کے کسی فیصلے پر ناگواری نہیں ہوئی، کل خیر قد اصبت، میں نے تو تمام کی تمام بھلائیاں پا لی ہیں، اسلام لانے کی وجہ سے تمام بھلائیاں مجھے مل گئی ہیں۔ فأتی علی قبور المشرکین، چل رہے تھے چلتے چلتے مشرکین کی قبروں کے پاس سے گزر ہوا، فقال، تو آپ نے فرمایا لقد سبق هؤلاء خیرا کثیرا، ان لوگوں سے بہت زیادہ خیر چھوٹ چکی ہے، مشرک تھے، بہت زیادہ خیر ان سے چھوٹ چکی ہے۔ ثم اتی علی قبور المسلمین، پھر مسلمانوں کی قبروں پر سے آپ کا گزر ہوا، فقال، تو آپ نے فرمایا لقد ادرک هؤلاء خیرا کثیرا، کہ ان لوگوں نے بہت زیادہ خیر پا لی ہے۔ فاذا رجل، مسلمانوں کے قبرستان میں ہی کھڑے تھے، فاذا رجل، اچانک ایک آدمی پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، علیہ سبتیتان، جس نے جوتیاں پہنی ہوئی تھی، یمشی بین القبور، قبروں کے درمیان میں چل رہا تھا جوتی پہن کر۔ فقال یا صاحب السبتیتین، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جوتی والے، القی سبتیتیک، تم اپنے جوتے اتار دو، فخلع نعلیہ، تو اس نے اپنے جوتے اتار دیے۔ تو یہ باب تھا جی زاحم نام رکھنا، تو اس حدیث کے شروع میں ہی آتا ہے، آپ نے اس سے نام پوچھا، اس نے کہا میرا نام زاحم ہے، تو آپ نے فوراً فرمایا بل انت بشیر، نہیں بلکہ تمہارا نام بشیر ہے، تو اس لیے زاحم نام رکھنا نامناسب ہے۔ وجہ یہ کہ جو زاحم کا ترجمہ ہے اس میں تنگی والا معنی آتا ہے، زاحم تنگی، تو اس اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ معنی نام جو ہے وہ تبدیل کر دیا تھا۔ اگلی حدیث 830، حضرت بشیر بن خصاصیہ، ان سے روایت ہے، وکانہ اسمہ زحمن، ان کا پرانا نام زحم تھا، فسماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم بشیرن، آپ نے ان کا نام بشیر رکھ دیا۔ اچھا، آپ میں سے کسی نے سوال کیا تھا لائبہ نام رکھنا کیسا ہے؟ تو لائبہ کا جو ترجمہ ہے وہ ہے پیاسا ہونا، پیاس لگنا، تو اس اعتبار سے یہ نام بھی رکھنا ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ اس کا معنی جو ہے وہ ٹھیک نہیں بنتا۔ کوشش کی جائے کہ ایسا نام رکھا جائے جو صحابہ یا صحابیات کے نام پر ہو، اور خاص کر جو غیر معروف صحابہ ہیں یا غیر معروف صحابیات ہیں ان کے نام پر رکھا جائے، تاکہ لوگوں کے درمیان صحابہ کے جو نام ہیں وہ متعارف ہوں، صحابہ کے نام مشہور ہوں، پھیلیں، صحابہ کے بارے میں پتہ چلے، تو کوشش کی جائے کہ نام رکھنا ہو تو صحابہ یا صحابیات کے نام پر نام رکھا جائے۔ اگلا باب ہے بابو برہ، استاد جی یہ تقوی زمل نام کیسے؟ تقوی زمل، تقوی تو ٹھیک ہے، زمل کا ترجمہ میرے ذہن میں نہیں ہے۔ تقوی ٹھیک ہے سر، جی بچی کا نام۔ جی تقوی ٹھیک ہے، لیکن یہ میرے خیال میں
माना के एतबार से तो ठीक है, लेकिन ये नाम रखना नहीं चाहिए। उसकी वजह यह है कि पीछे हमने एक रिवायत पढ़ी जिसमें बरकत का लफ्ज़ आया था कि बरकत नाम नहीं रखना चाहिए। उसकी वजह भी हदीस पाक में बयान की गई थी। वजह यह है कि जब तुमसे कोई आकर पूछेगा कि बरकत है, तुम कहोगे जी बरकत नहीं है। ठीक है, तो इससे क्या कहते हैं, वो पूरा फाल निकलता है, बरकत नहीं है। इसी तरह कोई आकर पूछे तकवा है, जवाब मिले जी तकवा तो नहीं है। तो इस एतबार से ये माना, ये नाम जो है वो नहीं रखना चाहिए। जी सर, ठीक। हदीस नंबर 831। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अन्ना इस्मा जुवैरिया था काना बर्रा। हज़रत जुवैरिया रजी अल्लाह ताला अन्हा उम्मुल मुमिनीन, इनका पुराना नाम बर्रा था। फसम्माहन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुवैरिया, आपने उनका नाम जुवैरिया रखा। बर्रा नेक औरत को कहते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नाम तब्दील करके जुवेरिया रख दिया था। इसकी वजह भी पीछे रिवायत में गुजर चुकी थी कि बर्रा का मतलब है नेक औरत। तो ये नाम इसलिए नहीं रखना कि इसमें आदमी जो है वो अपनी क्या कहते हैं बुजुर्गी बयान करना चाहता है, जी मैं तो बड़ी नेक हूँ। नेक औरत माना से ही पता चलता है जी वो तो नेक औरत है। तो इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना कर दिया, क्योंकि इसमें आदमी जो है अपने आप को, अपनी बुजुर्गी या अपने नेक होना इस नाम में उसका शायबा है, इसलिए इस नाम से मना कर दिया। अगला बाब है जी बाबू अफलाह। अफलाह नाम रखना कैसा है? हदीस नंबर 833। हज़रत जाबिर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन इश्तु नहैतु उम्मती, अगर मैं जिंदा रहा तो मैं अपनी उम्मत को रोक दूंगा इंशाअल्लाह अन युसम्मिया अहदुन बारका। अच्छा, ये रिवायत पीछे नहीं गुजरी थी बल्कि अभी आई है कि कोई आदमी अब नाम जो है वो बरकत रखे, व नाफियान नाफे रखे, व अफलाह और अफलाह नाम रखे। तीन नाम से आपने फरमाया कि अगर मैं जिंदा रहा तो अपनी उम्मत को इन तीन नामों से रोक दूंगा, बरकत, नाफे, अफलाह। वला अदरी काला राफियान अमला। चौथे नाम के बारे में शक है, राफे के बारे में शायद आपने राफे कहा था या नहीं कहा था। तीन तो कन्फर्म है, बरकत, नाफे, अफलाह। चौथे में शक है, राफे का नाम भी लिया था या नहीं लिया। वजह क्या बयान फरमाई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने? युकालु हा हुना बरका, कोई आकर सवाल करेगा यहाँ पर बरकत मौजूद है, फ़युकालु लैसा हा हुना, जवाब में अगला बंदा कहेगा यहाँ पर तो बरकत नहीं है। तो इसलिए बुरी फाल इससे निकलती है। फ़क़ुबिज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत हो चुके। वलम यनहा अन ज़ालिक, और इन नामों से अभी तक आपने मना नहीं किया था। तो बरकत का मानी बरकत है, नाफियान का मानी है जी नफ़ेमंद। ठीक है, अफलाह कामयाब। तो यहाँ पर नाफे है, नफ़ामंद शख्स है। ला, यहाँ पर नफ़ामंद शख्स नहीं है, ये भी बुरा फाल है। यहाँ पर कामयाब है, अफलाह कामयाब शख्स, यहाँ पर कामयाब शख्स है, वो कहेंगे नहीं। तो इन तमाम नामों से चूंकि बुरी फाल निकलती है, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे नामों से मना फरमा दी। हदीस नंबर 834, ये भी उसी तरह की रिवायत है ऊपर वाली। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, अरादन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन यनहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरादा किया कि आप मना कर दें, अन युसम्मिया बियाला, के नाम रखा जाए याला, व बिबारका, बारका, नाफे, यसार, अफलाह। ये पांच नाम हैं इस रिवायत में। आपने इरादा किया कि इन पांच नामों को रखने से मैं रोक दूंगा। सुम्मा सकत बाद अनहा, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर खामोश हो गए। फलम यकुल शैयन, और इन नामों के बारे में फिर कोई बात ना की। पिछली रिवायत में आता है कि आपने फरमाया था कि मैं ज़िंदा रहा तो नाम रखने से रोक दूंगा, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो चुका था, जिसकी वजह से आपने मना नहीं किया। बाकी इसके बारे में मुहद्दिसीन फरमाते हैं
کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ فرمایا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ناموں کو رکھنے سے ابھی تک منع نہیں کیا تھا کہ آپ فوت ہو گئے، تو اس کے بارے میں محدثین فرماتے ہیں کہ یہ بات حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے علم کے مطابق فرمائی تھی۔ البتہ دوسری روایات موجود ہیں، مسلم شریف کے اندر بھی موجود ہے، دوسرے صحابی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نام رکھنے سے منع کر بھی دیا تھا۔ شاید حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ نہ چلا ہو، اس لیے وہ یہی روایت بیان کرتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منع کرنے سے پہلے ہی فوت ہو چکے تھے، لیکن حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر بھی دیا تھا۔ اچھا جی، اگلا باب ہے باب رباح، رباح نام رکھنا کیسا ہے؟ حدیث نمبر 835، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لما اعتزل النبی صلی اللہ علیہ وسلم نساءہ، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے علیحدگی اختیار کر لی تھی، فَإِذَا أَنَا بِرَبَاحٍ، تو میں رباح کے پاس گیا، غلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے اس وقت۔ فَنَادَيْتُ يَا رَبَاح، تو میں نے ان کو پکارا، اے رباح، استأذن لی علی رسول اللہ، میرے لیے جا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگو۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کا نام رباح تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نام کو تبدیل نہیں فرمایا، تو اس سے پتہ چلا کہ رباح نام رکھنا بالکل جائز ہے، رباح نام رکھ سکتے ہیں۔ باب اسماء الانبیاء، انبیاء کے ناموں کے اوپر نام رکھنا کیسا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تسموا باسمی، تم میرے نام پر تو اپنا نام رکھ لو، ولا تکنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو۔ تم اپنا نام محمد رکھ سکتے ہو لیکن کنیت ابو القاسم نہ رکھو، فانی انا ابو القاسم، کیونکہ ابو القاسم تو میں ہی ہوں۔ تو اس مسئلے میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے محمد، اس کے بارے میں تو تمام علماء کا اتفاق ہے کہ محمد نام رکھنا بالکل جائز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اجازت دی ہے تسموا باسمی۔ کنیت کے بارے میں کیا حکم ہے؟ آپ نے فرمایا نا کہ میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو، اس کے بارے میں فقہا کا اختلاف ہے، لیکن راجح قول اس میں بھی یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو منع کیا تھا کہ تم میری کنیت پر اپنی کنیت نہ رکھو، یعنی کوئی شخص ابو القاسم کنیت نہ رکھے، یہ حکم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ خاص تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک زندہ تھے یہ ممانعت اس وقت تک تھی تاکہ اشتباہ نہ ہو۔ آگے روایت آ رہی ہے، اگلی روایت، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے تو اب ابو القاسم کنیت رکھنا بھی جائز ہے۔ اگلی روایت 837، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی السوق، ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں تھے، فقال رجل، ایک آدمی نے کہا یا ابو القاسم، اے ابو القاسم، فالتفت الیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف متوجہ ہو گئے جس نے کہا تھا، فقال یا رسول اللہ، تو وہ کہنے لگا اے اللہ کے رسول، انما دعوت هذا، میں نے تو اس آدمی کو بلایا، اس کی کنیت بھی ابو القاسم ہے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تسموا باسمی، تم میرے نام پر تو اپنا نام رکھ لو، ولا تکنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت کے اوپر اپنی کنیت نہ رکھو۔ تو چونکہ اس میں اشتباہ تھا کہ کس کو بلایا ہے، اور عرب کے اندر زیادہ تر رواج بھی یہی تھا کہ کنیت کے ساتھ ہی وہ بلاتے تھے، بلانے کے لیے ناموں کو وہ استعمال کرتے تھے لیکن کم استعمال کرتے تھے، کنیت زیادہ استعمال کرتے تھے۔ تو جب اگر وہ نام لیتے تھے تو نام وہ پورا لیتے تھے، محمد بن عبداللہ، ٹھیک ہے، پورا نام لیتے تھے۔ تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ تم نام تو رکھ لو کیونکہ نام رکھنے میں اشتباہ نہیں ہے، لیکن عموماً چونکہ وہاں پر کنیت کا استعمال کیا جاتا تھا اور کنیت میں پھر کوئی وہاں پر وضاحت بھی نہیں ہے، ابو القاسم ابو القاسم کوئی فرق نہیں ہے، تو اس لیے آپ نے کنیت رکھنے سے منع کر دیا۔
باقی اس میں راجح قول یہی ہے کہ یہ ممانعت صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تک تھی تاکہ اشتباہ نہ ہو، اب یہ کنیت رکھنا جائز ہے۔ تو اس سے ایک یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اگر ایک جگہ پر ایک ہی نام کے کئی آدمی ہوں اور ان میں سے کسی ایک کو بلانا ہو تو وضاحت کر کے بلائے جی میں فلاں کو بلا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک جگہ پر کئی عبداللہ ہیں، 5-6 لڑکوں کے نام عبداللہ ہیں، اب ان میں سے آپ کس عبداللہ کو بلا رہے ہو؟ مکمل نام لے کر اسے بلایا جائے کہ عبداللہ بن عباس، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن فلاں، عبداللہ بن فلاں، تو تاکہ اگلے بندے کو شک و شبہ نہ ہو، اگلا بندہ تمہاری طرف متوجہ نہ ہو اپنے کام کاج کو چھوڑ کر۔ حدیث نمبر 838، یوسف بن عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمانی النبی صلی اللہ علیہ وسلم یوسف، کہ میرا نام یوسف خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا۔ وَأَقْعَدَنِي عَلَى حِجْرِهِ، آپ نے مجھے اپنی گود میں بھی بٹھایا۔ وَمَسَحَ عَلَى رَأْسِي، میرے سر پر ہاتھ بھی پھیرا تھا۔ ان کا نام یوسف رکھا تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیٹے تھے۔ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے یہودیوں کے بڑے عالم تھے، بعد میں وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ حدیث نمبر 839، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وُلِدَ لِرَجُلٍ مِنَّا مِنَ الْأَنصَارِ غلام، ہم میں سے کسی انصاری شخص کے ہاں بچہ پیدا ہوا۔ وَأَرَادَ أَن يُسَمِّيَهُ مُحَمَّدًا، اور اس نے ارادہ کیا کہ اس کا نام محمد رکھے۔ تو قال شعبہ فی حدیث منصور ان الانصاری قال، جب اس نے ارادہ کیا نا کہ میں اپنے بچے کا نام محمد رکھوں، عملتہ علی عنقی، تو جس کا وہ بچہ تھا وہ کہتے ہیں میں نے اپنے بچے کو اٹھایا، فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر آ گیا۔ دوسرے راوی ہیں سلیمان، وہ کہتے ہیں ولد لہ غلام، اس آدمی کا بچہ پیدا ہوا، فاراد ان یسمیہ محمدا، تو اس نے ارادہ کیا کہ میں بچے کا نام محمد رکھوں۔ قال، تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا تسموا باسمی، میرے نام پر بچے کا نام رکھ لو، ولا تکنوا بکنیتی، لیکن میری کنیت پر تم اپنی کنیت نہ رکھو، فانما جعلت قاسما، کیونکہ میں قاسم ہوں، اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان تقسیم کرنے والا ہوں، قاسم کا ترجمہ تقسیم کرنے والا۔ وقال حسین، دوسرے راوی ہیں حسین، وہ کہتے ہیں بعثت قاسما، کہ مجھے قاسم بنا کر بھیجا گیا ہے، اقسم بینکم، میں تمہارے درمیان ہدایت کو تقسیم کرتا ہوں۔ تو ہدایت کا جو پیغام ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے، تو اس لیے قاسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنیت سے منع کر دیا، نام رکھنے کی اجازت دے دی۔ حدیث نمبر 840، حضرت ابو موسیٰ فرماتے ہیں ولد علی غلام، میرا بچہ پیدا ہوا، فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گیا، فسماہ ابراہیم، آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، فحنکہ بتمرہ، آپ نے اسے گٹی دی کھجور کے ساتھ، ودعا لہ بالبرکہ، اس بچے کے لیے برکت کی دعا بھی کی، ودفعہ الیہ، اور وہ پھر بچہ مجھے دے دیا۔ نام ابراہیم رکھا، گھٹی دی کھجور کے ساتھ، پھر بچہ مجھے دے دیا۔ وکان اکبر ولد ابی موسیٰ، اور یہ میرے بچوں میں سب سے بڑا بچہ تھا، یعنی سب سے پہلا بیٹا تھا جس کا نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابراہیم رکھا۔ اگلا باب ہے باب حزن، حزن نام رکھنا کیسا ہے؟ حزن کا ترجمہ ہے غم، پریشانی، تو یہ نام نہیں رکھنا چاہیے۔ حدیث نمبر 841، سعید بن مسیب اپنے والد سے، وہ اپنے دادا سے نقل کرتے ہیں انہ اتى النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میرے دادا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فقال، آپ نے پوچھا مسمک، تمہارا نام کیا ہے؟ قال حزن، تو میرے دادا نے کہا جی میرا نام حزن ہے۔ آپ نے فرمایا انت سہل، نہیں بلکہ تمہارا نام سہل ہے۔ قال، تو سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ بڑے تابعی ہیں جلیل القدر، یہ کہتے ہیں کہ میرے دادا نے کہا لا اغیر اسمن، میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا، سمانی ہی ابھی، میرا جو نام میرے باپ نے رکھا، تو نام تبدیل نہیں کیا بلکہ
حزن ہی نام رہنے دیا۔ قال ابن المسیب، پھر سعید بن مسیب جو ان کے پوتے ہیں وہ کہتے ہیں اما زالت الحزونۃ فینا بعد، اس کے بعد سے مسلسل غم پریشانیاں ہمارے ساتھ چمٹی ہوئی ہیں۔ دادا کو نام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اپنا نام تبدیل کر کے سہل رکھ لو، دادا نے انکار کر دیا، تو اس کے انکار کی وجہ سے اب ہمارا جو خاندان ہے وہ مسلسل غم پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے۔ اچھا جی، اگلی حدیث عبد الحمید بن جبیر بن شیبہ کہتے ہیں جلست الی سعید بن المسیب، میں سعید بن مسیب کے پاس بیٹھا، فحدثنی، تو انہوں نے بتایا کہ ان جدہ حزنا، کہ میرے دادا حزن قادم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، فقال مسمک، آپ نے پوچھا کہ تمہارا نام کیا ہے؟ قال اسمی حزن، تو میرے دادا نے بتایا جی میرا نام حزن ہے۔ قال بل انت سہل، آپ نے کہا کہ نہیں تمہارا نام سہل ہے۔ قال، تو میرے دادا نے کہا ما انا بمغیر اسما سمانی ابھی، جو نام میرے باپ نے رکھا ہے میں اپنا نام تبدیل نہیں کروں گا۔ قال ابن المسیب، سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں فما زالت فین الحزون بعد، اس کے بعد مسلسل ہمارا جو خاندان ہے وہ غموں کے اندر مبتلا رہا۔ تو ان کے جو دادا تھے حزن، انہوں نے اپنے کم علمی کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اور پرانی جو روایت تھی جو نام ہمارے باپ دادا نے رکھ دیا بس وہی نام ہونا چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانا، جس کی وجہ سے مسلسل پورا خاندان ہی غم اور پریشانیوں کے اندر مبتلا رہا۔ یہاں تک سمجھ آ گیا جی آپ حضرات؟ جی استاد جی۔ جی استاد جی۔ چلیں جی ٹھیک ہے، اللہ تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام آمین۔ علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ استاد جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ خیریت سے ہیں ساتھی؟ جی سر۔ جی استاد الحمدللہ، آپ کے استاد جی؟ جی الحمدللہ۔ اچھا جی، سورہ نساء کا رکوع نمبر 21۔ سابقہ رکوع میں منافقوں کے اوپر بات چل رہی تھی۔ بعض جو ہے اللہ رب العزت کی طرف سے نازل کردہ آیات ان کے انکار اور ان کا مذاق اڑانے کی محفلیں جمایا کرتے تھے، تو اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو منع فرما دیا کہ آپ ان کے ساتھ نہ بیٹھا کر۔
جب تک کہ وہ اپنی محفل کا مجلس کا موضوع نہ بدل لیں. لیکن اس سے مراد یہ ہے کہ جن محفلوں میں کوئی اور موضوع چل رہا ہو وہاں بیٹھنے کی اجازت ہے، لیکن جن محافل میں اللہ کی آیات کا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کا مذاق بنایا جاتا ہو، ظاہر سی بات ہے وہ محفلیں جو ہیں منافقوں کی ہوں گی، تو ان کے ساتھ نہ بیٹھنا، کیونکہ جیسی مجلس ہوگی اس کا اثر ضرور پڑے گا. تو جب ان کی محافل میں اللہ کی آیات کا انکار اور ان کا مذاق بنایا جاتا تھا، نبی کی تعلیمات کا مذاق بنایا جاتا تھا، کل کو تمہارے ذہن میں بھی وہ چیزیں پیدا ہونے لگے گی جو سبب بن جائیں گی تمہارے اسلام سے خارج ہونے کی. پھر اللہ رب العزت ان کے روزمرہ جو معمول ہے زندگی کا ہے، ظاہر سی بات ہے ظاہری ایمان ہے، دل میں کفر ہے، اور جس کے دل میں پختہ ایمان ہو وہی عبادتوں میں اس کے لیے معین بنتا ہے، وہی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرتا ہے. جس کے دل میں ہے ہی کفر، اس سے آپ چاہے ساری زندگی مسلمانوں کے درمیان رکھو، سارے کام جو مسلمان کرتے ہیں وہ بھی کرتا رہے، لیکن دل میں کفر ہوگا تو یقیناً ان احکام کی پیروی میں کاہلی سستی سے کام لے گا، اور کرے گا تو مجبوری کے درجے میں کرے. اللہ رب العزت ان کی اسی حالت کو بیان فرمانا چاہ رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان المنافقین یخادعون اللہ وهو خادعهم. منافق جو ہیں یہ دھوکہ دیتے ہیں اللہ کو. دھوکہ دینے سے مراد یہ ہے دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اللہ کو. وَهُوَ خَادِعُهُمْ، حالانکہ اللہ ان کو دھوکہ دینے والا ہے، معاذ اللہ. یہاں پہ ایک سوال ہوتا ہے اس سے، جس سوال کا جواب پہلے بھی میں بتا چکا ہوں، اس کو دوبارہ دہرا دیتا ہوں اعادے کے طور پہ، کہ دھوکہ تو ایک قبیح صفت ہے، ایک بری صفت ہے، اس کی نسبت اللہ رب العزت کی طرف کی جا رہی ہے. یہ تو کرنا ٹھیک نہیں ہے کہ دھوکے کی نسبت اللہ رب العزت کی ذات کی طرف کر دی جائے. اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیں بعض مرتبہ انسان عام معاملات میں دیکھے جو لفظ استعمال کرتا ہے کسی چور کے لیے یا ڈاکہ ڈالنے والے کے لیے یا دھوکہ دینے والے کے لیے، فریب کرنے والے کے لیے، مثال کے طور پر دو ساتھی ہیں، ان میں سے ایک نے اپنے ساتھی کو دھوکہ دیا، وہ دھوکہ دینے کی اس کو کوشش کر رہا تھا، لیکن اس نے دوسرے ساتھی نے پہلے ساتھی کو اسی کے دھوکے میں مات دے دی، اسی کے دھوکے میں شکست دے دی، اور پھر وہ اس سے کہتا ہے کہ ہاں تم جو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے تو میرا دھوکہ دینا کیسا ہوا، کیسا لگا آپ کو؟ تو دراصل جو دوسرا ساتھی ہے اس نے دھوکہ نہیں دیا، اس نے اس کے دھوکے کا جواب دیا، اس کی چال کا جواب دیا. تو اس نے کوئی برا عمل نہیں کیا، اس نے تو اپنا دفاع کیا. تو اسی طرح یہ لوگ تو اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. وَهُوَ خَادِعُهُمْ سے مراد یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کے دھوکے کو، ان کے فریب کو انہی پر پلٹ دیتا ہے. تو بعض مرتبہ جوابی کارروائی کو بھی اسی لفظ سے تعبیر کر لیا جاتا ہے جس لفظ کو استعمال کیا گیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے،
یہی مراد ہے، ان المنافقین، بے شک منافق لوگ، یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، وہ خادعہم، حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کے دھوکے کا ان کو جواب دینے والا ہے، یہ ترجمہ ہوگا اس اعتبار سے۔ اچھا، دھوکہ کیسے دینے کی کوشش کرتے ہیں؟ ان کے گمان میں ہے وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ، جب یہ لوگ کھڑے ہوتے ہیں نماز میں، قاموا کسالى، بڑی سستی سے کھڑے ہوتے ہیں، کسالى کہتے ہیں سستی کو، تو یہ لوگ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں سستی سے، یراؤن الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، یہ اعمال جو کر رہے ہیں لوگوں کو دکھانے کے لیے، دراصل ان کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، نہ نمازوں میں ان کا دل لگتا ہے، اذان ہوتی ہے، جو مومنین ہوتے تھے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول یہ تھا، وقت سے پہلے اذان سے بھی پہلے مسجد میں جا کر بیٹھ جایا کرتے تھے، اور منافقوں کا حال یہ تھا کہ جب اذان کی آواز کانوں میں پڑتی تو ان کو ایسی ان کی حالت ہو جاتی جیسے ان کے اوپر موت کا وقت آ چکا ہے، موت کی غشی طاری ہو چکی ہے، تو بڑے جو ہے کاہلی کے ساتھ اب اپنے بدن کو اٹھاتے ہوئے مسجد کی طرف آتے تھے، اور مسجد میں جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے لوگوں کو دکھلاوے کے لیے، تاکہ وہ یہ ہمیں منافق نہ سمجھے، کافر نہ سمجھ بیٹھے، ہم مومن ہیں، ظاہری دکھاوا جو کر رہے ہیں وہ کہیں بے نقاب نہ ہو جائے، تو ان کے سامنے، مسلمانوں کے سامنے آ کے نماز میں کھڑے ہو جاتے، لیکن دل جیسے کہ ایک مسلمان کو نماز اللہ نے سکھلائی ہے، دل میں کچھ نہ پڑتے، خاموش کھڑے رہتے تھے اور بڑی سستی کے ساتھ کھڑے رہتے تھے۔ یراؤن الناس سے دراصل مقصد لوگوں کو دکھاوا تھا، ولا یذکرون اللہ، یہ اللہ کو یاد نہیں کرتے، یعنی نماز میں تسبیحات نہیں پڑھتے یا اللہ کے ذکر کے لیے مشغول نہیں ہوتے، الا قلیلا، مگر بہت تھوڑے لوگ جو ہیں۔ اب ان کی حالت کیا ہے؟ نہ یہ مکمل اسلام کی طرف ہے، نہ یہ مکمل کفر کی طرف ہے، اللہ فرما رہے مذبذبین بین ذلک، یہ درمیان میں لٹکے ہوئے ہیں، اس کے درمیان میں لٹکے ہوئے، لا الہ ہؤلاء، نہ کفار کی طرف ہے، ولا الہ ہؤلاء، نہ مسلمانوں کی طرف ہے۔ دراصل معاملہ یہ ہے کہ اللہ نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، ومن یضلل اللہ، اور جس کو اللہ گمراہ کر دے، فلن تجد لہ سبیلا، تو وہ ہرگز بھی اپنے لیے کوئی رستہ نہیں پائے گا، اپنے لیے کوئی راہ فرار نہیں پا سکتا، اپنے لیے کوئی راہ ہدایت نہیں اختیار کر سکتا، کیونکہ اللہ نے اس کو گمراہ کر دیا، گمراہوں کی فہرست میں اس کو ڈال دیا۔ اب اس کی بدن سے صادر ہونے والے تمام اعمال وہی ہوں گے جو اس کے کفر اور اس کی گمراہی میں مزید اضافہ کرتے چلے جائیں گے، نہ کہ اس کو ہدایت کی طرف پھیریں گے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لے کر آئے ہو، لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنانا، کافروں سے دلی تعلق نہ پیدا کرنا۔ تو اللہ رب العزت نے تمہیں کافروں کی دوستی سے منع فرمایا، تو اگر اب تم ان سے دوستی کرو گے تو اس کا مطلب یہ ہے تم اللہ کو یہ دلیل مہیا کر رہے ہو کہ وہ تمہیں بھی سزا دے سکے، تو تمہارا ان کے ساتھ دوستی رکھنا اللہ نے منع فرما دیا، حکم دے دیا بھئی ایمان والوں کافروں سے دوستی نہیں رکھنی، منع کرنے کے باوجود تم ان سے دوستی رکھو گے تو اس کا مطلب یہ ہے اتریدون، تم چاہتے ہو، ان تجعلوا للہ، کہ تم بنا دو اللہ کے لیے، علیکم، تمہارے خلاف، سلطان مبینہ، ایک کھلا الزام، کھلی دلیل۔ تو دراصل تم نے تمہاری سزا کے لیے، تمہیں جو سزا ملنی چاہیے، تم نے تو اللہ کو اس کی دلیل اور اس کی حجت پیش کر دی ہے کہ یا اللہ ہم ان کافروں سے اب بھی دوستی رکھ رہے ہیں آپ کے منع کرنے کے باوجود، تو آپ ہمیں سزا دے سکتے، تو تمہارا یہ عمل کرنا گویا کہ اللہ کے لیے دلیل کو پیش کرنا ہے، اللہ کے سامنے دلیل مہیا کرنا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں بھی سزا دے سکے۔ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، منافقوں کا جو حال ہونے والا ہے ان کی معیت سے اس لیے منع کیا جا رہا ہے تو منافق لوگ جو ہیں فی الدرک الاسفل، نچلے درجے میں ہوں گے، من النار، جہنم، ولن تجد لہم نصیرا، اور ان کے لیے کوئی بھی مددگار ہرگز نہیں پائے گا، آپ ان کے لیے کوئی مددگار نہیں دیکھو گے وہاں۔
کوئی ان کا مدد کرنے والا نہیں، وہاں تو اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی حامی و ناصر ہے ہی نہیں۔ تو جو جہنم کے نچلے طبقے میں ہوگا ان پر اللہ کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ تخفیف عذاب کا بھی ان کو تخفیف عذاب کی سہولت بھی ان کو میسر نہیں ہوگی۔ ایسا بھی نہیں ہوگا کہ عذاب ان کا ہلکا کر دیا جائے، چلے جی اٹھا کے اب ان کو، یا 1000 سال جہنم کے نچلے طبقے میں رہے ہیں اب ان کو اٹھا کر جہنم کے اوپر والے طبقے میں چلو لے آئے، تخفیف عذاب ہو جائے، ایسا بھی کوئی معاملہ نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں ان منافقوں میں سے جو نصیحت حاصل پکڑ لیتے ہیں، الا الذین تابوا، مگر وہ منافق تابو جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا، اور اپنی اصلاح کر لی، دل سے نفاق کو، کفر کو ختم کر دیا، مٹا دیا، خلوص سے دل سے اسلام کو قبول کر لیا، واعتصموا باللہ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیا، واخلصوا دینہم، منافقت چھوڑ کر مخلص ہو گئے اپنے دین سے، للہ، اللہ کے لیے۔ اللہ فرما رہے فاولئک مع المؤمنین، تو یہ لوگ قیامت والے دن ایمان والوں کے ساتھ ہوں گے، وسوف یؤتی اللہ المؤمنین اجرا عظیما، عن قریب اللہ رب العزت ایمان والوں کو، مومنین کو اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو جب یہ مومنوں کے ساتھ ہوں گے اللہ انہیں بھی اجر عظیم سے نوازے گا۔ تو یاد رکھو ما یفعل اللہ بعذابکم، اللہ کیا کریں گے تمہیں عذاب دے کر؟ اللہ تو تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کو اس سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہونے والا، کوئی تسکین حاصل نہیں ہونے والی کہ وہ تمہیں عذاب دیں۔ ان شکر تم آمن تم، اگر تم شکر گزاری سے زندگی گزارو، وہ آمن تم، اور ایمان لے آؤ، تو پھر وکان اللہ شاکرن علیما، تو تم اللہ تعالیٰ کی ذات کو شاکرن قدردان پاؤ گے، علیما خوب جاننے والا پاؤ گے۔ کہ اللہ رب العزت کی ذات جو ہے خوب جاننے والے ہیں کہ تمہاری توبہ سچی ہے یا جھوٹی ہے، دین کے لیے مخلص ہو چکے ہو یا ابھی بھی منافقت باقی ہے۔ تو شکر کرو گے اس کی نعمتوں پر اور ایمان لے کر آ جاؤ گے 100% دین میں اخلاص کے ساتھ، تو اللہ رب العزت کو قدردان پاؤ گے۔ آگے اللہ رب العزت بیان فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کہ کوئی کسی کو اعلانیہ طور پر سب کے سامنے برا کہا جا سکے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے کوئی کسی کی بدگوئی کرتا ہے، کوئی کسی کی برائی کرتا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں البتہ مظلوم کو اجازت ہے کہ وہ ظلم بیان کر سکتا ہے اپنا، کہ فلاں ظالم نے مجھ پر ظلم کیا ہے، اس کے ظلم کو وہ ظاہر کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ آپ کو یہ اجازت نہیں ہے کہ آپ کسی مسلمان کے اندر عیب دیکھو اور آپ اس کے عیب کو اچھالنے لگو۔ ہاں صرف مظلوم کو اجازت دی اللہ نے کہ وہ لوگوں کے سامنے کھل کر بیان کر سکتا ہے فلاں ظالم نے میرے ساتھ ظلم والا معاملہ کیا، مجھے جو ہے میرا مال ناحق طور پر اس نے قبض کر لیا، تو یہ جو اس نے ظلم کیا وہ لوگوں کو بتا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک عام مسلمان جس نے ظلم نہیں کیا، آپ نے اس کے اندر عیب دیکھا، آپ کو اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ہے اس بات کی کہ آپ جو ہیں اس کو لوگوں کے سامنے عیب کو بیان کرتے رہیں۔ اس کا حدیث پاک میں اس کا وبال یہ آتا ہے جو لوگوں کے عیب بیان کرتا ہے اللہ اسے موت کہ جب تک وہ عیب اس کی ذات کے اندر نہ آ جائے اور وہ بھی اس عیب کے سبب رسوا نہ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی اس آیت میں بیان فرمانا چاہ رہے ہیں لا يحب اللہ الجہر، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ظاہر کرنا، بالسوء کسی کی برائی، من القول باتوں کے ذریعے سے، کسی کی بری بات کو آپ لوگوں کے سامنے ظاہر کریں، الا من ظلم، ہاں اس کے لیے اجازت ہے جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ تو جس پر ظلم کیا گیا ہو وہ اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، فلاں شخص نے میرے اوپر یہ ظلم والا معاملہ کیا ہے، وکان اللہ سمیعا، اللہ رب العزت سننے والے ہیں، علیما جاننے والے ہیں۔ ان تبدو خیرن، اگر تم کھلم کھلا کوئی بھلائی والا کام کرتے ہو، کوئی نیکی والا کام کرتے ہو، اور تخفو، یا تم اسے چھپا کے کرتے ہو، ٹھیک ہے، او تعفو عن سوء، یا کسی کی برائی کو معاف کرنے والے ہو،
کسی برائی کو، کسی کے اندر کسی نے آپ کے ساتھ برائی والا معاملہ کیا یا غلط آپ کے ساتھ معاملہ کیا، آپ اس کو معاف کر دیتے ہو، تو اللہ فرما رہے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، اللہ کی ذات بھی معاف کرنے والی ہے، قدیرہ قدرت والی ہے۔ تو یہ اللہ معاف کرنے والے ہیں، اللہ معافی کو ہی پسند فرماتے ہیں۔ تو اگر کن چھوٹے موٹے معاملات میں کوئی زیادتی ہو جاتی ہے، کوشش کرو کہ معافی سے درگزر سے کام لو۔ تو جو کسی کے معاملے میں درگزر سے معافی سے کام لیتا ہے، اس کی غلطیوں پر درگزر والا معاملہ فرماتا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر وقت درگزر والا معاملہ کرو، کئی مرتبہ لوگوں کی اصلاح ضروری ہوتی ہے۔ لیکن اگر کسی سے غلطی ہو جاتی ہے جو وہ جان بوجھ کر کرنا نہیں چاہ رہا، اور آپ کے ساتھ اس غلطی کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی زیادتی والا معاملہ ہو جاتا ہے، تو آپ کوشش کرو کہ درگزر والا معاملہ رکھو۔ جب آپ درگزر والا معاملہ رکھو گے، آپ کی خطاؤں پر اللہ آپ کے ساتھ درگزر والا معاملہ رکھیں گے۔ ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا، تو بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا، ورسوله اور اس کے رسولوں کا، ويريدون اور ان کی چاہت یہ ہے کہ ان يفرقوا بين الله ورسله، کہ وہ کوئی نہ کوئی اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان، اس کے رسول کے درمیان کوئی نہ کوئی فرق نکالے، کوئی نہ کوئی فرق تلاش کرے۔ اللہ کے اور اس کے پیغمبروں کے درمیان فرق کرنا چاہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو اللہ کا رسول ہے، یہ جو بات بیان کر رہا ہے یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اب یہ اللہ اور رسول کے درمیان فرق بیان کر رہے ہیں، تو اللہ فرما رہے ہیں وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، دراصل یہ اپنے اعمال کے ذریعے بزبان حال یہ بات کہہ رہے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لاتے ہیں، بعض پر ایمان نہیں لاتے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو بھی کچھ نازل ہوا، ان کی زبان پر جو بھی کچھ جاری ہوا، وہ سارا کا سارا من جانب اللہ ہے۔ تو اگر یہ بعض چیزوں کا انکار کر رہے ہیں تو دراصل اللہ ہی کے بعض احکام کا انکار کر رہے ہیں، اللہ ہی کی طرف سے نازل کردہ بعض چیزوں کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ان کے ایمان کی کیفیت کیا ہے کہ بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں، بعض کا انکار کرتے ہیں۔ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، بلکہ یہ لوگ تو چاہتے ہی ہیں کہ کوئی درمیانی راستہ بن جائے، جن میں ان کی کچھ تھوڑی سی نفسانی خواہشات بھی ہوں، تھوڑا سا اسلام بھی ہو، اور اس کو لے کر یہ چلتے رہیں اور کہلائے مسلمان جائیں۔ تو یہ درمیانی راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں، جو کہ ان کو کبھی نہیں ملنے والا۔ اللہ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے ٹھکے اصل کافر ہیں۔ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، تو ایسے کافروں کے لیے ہم نے ذلت والا، رسوائی والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ دوسری طرف دیکھا جائے تو والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آتے ہیں باللہ اللہ پر، ورسولی اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، رسولوں میں سے کسی کے درمیان تفریق نہیں کرتے، کسی کو بھی کسی کے مقابلے میں رکھ کر کم زیادہ نہیں کرتے، کسی کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں، یا اللہ اور اس کے رسول کے درمیان فرق نہیں کرتے ہیں بطور اس کے کہ بعض احکام پر ایمان لائیں، بعض کا انکار کر دیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، سوف عن قریب یؤتیہم، اللہ ان کو دے گا اجورہم، ان کا اجر، ان کے اعمالوں کا اجر، وکان اللہ غفور رحیمہ، کہ اللہ رب العزت کی ذات بخشنے والی اور بہت ہی مہربان ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی جی ساتھیوں کو؟ آج ہمارے 5 پارے مکمل ہو چکے ہیں۔ جی استاد جی۔ چلے جی، 5 اس سال کے نصاب کے اعتبار سے 5 مزید باقی ہیں، اللہ ان میں بھی ہمارے لیے آسانی فرمائے، جو پڑھے ان پر سمجھنے کی، ان کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اچھا جی، خیریت سے ساتھی تھے؟ ٹھیک ہے، الحمدللہ استاد جی، آپ خیریت سے؟ آج کم تعداد معلوم ہو رہی۔ 98 عقیدے ہم نے پڑھ لیے تھے کل۔ اگلا عقیدہ ہے اہل سنت والجماعت کا، وَنُؤْمِنُ بِمَا جَاءَ مِنْ كَرَامَتِهِمْ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رُوَاتِهِمْ۔ اولیاء کی بات چل رہی تھی پچھلے عقائد میں، اس لیے کرامتہم کا جو ضمیر ہے نا، ہم یا ہم جو ضمیر ہے یہ اولیاء کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو ان کی کرامات میں سے آئے۔ مطلب یہ ہے کہ اولیاء کرام کے جو کرامات ظاہر ہوتی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں۔ وَصَحَّ عَنِ الثِّقَاتِ مِنْ رُوَاتِهِمْ، اور ثقات کہتے ہیں معتبر اور مضبوط، تو معتبر لوگوں سے جو چیز صحیح طریقے سے ثابت ہے اس کو بھی اس کی ہم تصحیح کرتے ہیں، اس کی ہم کیا کرتے ہیں؟ وصحہ، اور صحیح جو ان سے منقول ہے، یعنی معتبر لوگوں سے صحیح طریقے سے جو چیز منقول ہے اس کی بھی تصحیح کرتے ہیں۔ اب یہاں دو چیزیں ہیں، ایک ہے معجزہ اور ایک ہے کرامت۔ معجزہ اور کرامت میں فرق ہے۔ دیکھیں، خلاف عادت، خارق عادت بولا جاتا ہے اس کو، خلاف عادت۔ خلاف عادت جو امر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی بھی نبی کے ہاتھ پر ظاہر ہو اس کو معجزہ بولا جاتا ہے۔ خلاف عادت کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل، ایک کام وہ عادت کے مطابق یوں ہوتا ہے، اس کے خلاف ہو جائے تو اس کو ہم خلاف یا خارق عادت بولتے ہیں۔ مثلا پانی ڈبوتا ہے، اگر پانی ڈبوئے نا تو اس کو خلاف عادت بولا جائے گا۔ آگ جلاتی ہے، آگ جلائے نا تو اس کو خارق اور خلاف عادت کہا جائے گا۔ ٹھیک ہو گیا بھائی؟ اچھا، اور معجزہ ظاہر کب ہوتا ہے؟ جو منکرین ہیں، مکذبین ہیں، مشرکین ہیں، کافرین ہیں، ان کو جھٹلانے کے لیے، ان کو عاجز کرنے کے لیے نبی کے ہاتھ پر جب ظاہر ہو تو اس کو معجزہ بولا جائے۔ اگر خلاف عادت ہی کام ہوا ہے لیکن مقصود اس سے منکرین کے اوپر کو عاجز کرنا مقصود نہیں ہے، بلکہ نبی کی شرافت، نبی کے مرتبے، نبی کی تکریم، نبی کے مقام کو بتانا مقصود ہو تو اس کو ہے وہ بھی خلاف عادت، لیکن اس کو کرامت بولا جائے گا، معجزہ نہیں بولا جائے گا۔ پھر معجزہ نبی کے ساتھ خاص ہے، غیر نبی کے ہاتھ پہ، غیر نبی پر معجزہ ظاہر نہیں ہو سکتا۔ جو ولایت ہے، یہ جو کرامت ہے یہ عام ہے۔ کرامت نبی کے ہاتھ پر بھی ظاہر ہو سکتی ہے اور ولی کے ہاتھ بھی ظاہر ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ پھر دوسری بات ایک یہ ہے کہ معجزے کا ظاہر ہونا یہ ضروری ہے۔ معجزے کا ظاہر ہونا ضروری ہے۔ فرق بتا رہا ہوں ایک معجزے اور کرامت میں۔ معجزے کا اظہار ضروری ہے، اس کو ظاہر کرنا، لوگوں کے سامنے لانا ضروری ہے۔ کرامت کے اندر اخفاء ضروری ہے، چھپانا اس کو ضروری ہے۔ الا عن ضرورت، کوئی ضرورت ہو تو پھر اس کو سامنے لا سکتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول منقول ہے، ایک قول ہے بڑا معروف ہے، فرض اللہ تعالی علی اولیائہ، اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء پر یہ چیز لازم کر دی، کیا؟ کتمان الکرامتی، کے کرامت کو چھپائے۔ کما فرض علی انبیاء اظہار المعجزتی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں پر معجزے کا ظاہر کرنا لازم کر دیا ہے نا، ایسے اپنے ولیوں پر کرامت کا چھپانا لازم کر دیا۔
अब हमारे यहाँ करामत को जाहिर करना लाजिम और फर्ज समझा जाता है और कहा जाता है जी वली हो गई वो जिसके हाथ पे करामत जाहिर हो, जिसके हाथ पे करामत जाहिर नहीं हो वो वली नहीं हो सकता। इसलिए दरबारों पे लोग जाते हैं तो जाते ही पहला सवाल ये करते हैं, भाई बाबा जी की करामत क्या थी, बाबा जी की करामत क्या थी। तो अगर करामत है तो ठीक है, नहीं है तो नहीं जी आती, ये तो कोई खास वली नहीं है। तो करामत को हमने वली का मेयार बना लिया करामत को। अगर किसी वली की करामत जाहिर है या करामत मौजूद है तो वो अल्लाह का वली है, और अगर उसकी करामत जाहिर नहीं है या मौजूद नहीं है तो वो अल्लाह का वली नहीं। ये मेयार हमने बना लिया, जो कि सरासर गलत है। बेशुमार करामात औलिया अल्लाह पर होती हैं, लेकिन जो अल्लाह के सच्चे वली होते हैं उनकी कोशिश होती है उस करामत को छुपाने। दूसरी बात ये है, ये चूंकि एक अहम मसला है, इसे हम सब का सामना होता है, इसलिए मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत ज्यादा कर रहा हूँ। करामत हो या मौजिजा हो, इंसान के जो तबीई अमाल है, ये जो फितरत है ना, उसका इसमें कोई अमल दखल नहीं है। इंसान खुद कुछ नहीं करता इसमें, बल्कि ये बराह रास्त अल्लाह ताला का अमल है, अल्लाह का फेल है। मतलब इस बात का ये हुआ कि चाहे करामत हो चाहे मौजिजा हो, इसमें नबी हो या वली हो, इसका कोई इख्तियार नहीं होता। जब अल्लाह ताला चाहते हैं तो नबी के हाथ पे मौजिजा जाहिर फरमा देते हैं, जब चाहते हैं वली के हाथों पे करामत जाहिर फरमा देते हैं। फिर देखें एक चीज और मैं आपको बता दूं, बाज मर्तबा खिलाफ आदत जो अमर है ना, वो नबी के हाथ पर जाहिर होंगे। अगर नबी के हाथ पर जाहिर हुआ उसको मौजिजा बोला जाएगा, अगर वली के हाथ पर जाहिर हुआ तो उसको क्या बोला जाएगा, करामत बोला जाएगा। अगर यही खिलाफ आदत काम है ना, किसी काफिर से फासिक से अगर ये जाहिर हो तो इसको माउनत भी बोलते हैं, लेकिन आसान अल्फाज ये है, इसको इख्तिरा बोला जाएगा, मन घड़त बोला जाएगा, इसको जादू बोला जाएगा, आंखों तो का धोखा बोला जाएगा। इस्तिदराज भी इसको कहते हैं, इस्तिदराज। मुसैलिमा कज़्ज़ाब था, झूठा नबूवत का दावा करने वाला था। उसने एक काने आदमी की आंख पर थूक लगाया ताकि आंख दुरुस्त हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने उसकी दूसरी आंख भी ले ली। तो इसको इहानत बोलते हैं। अल्लाह ताला बाज मर्तबा करामत जाहिर करते हैं, लेकिन उस करामत के जरिए उस काफिर या फासिक को मजीद जलील और रुस्वा कर देते हैं। मुअतज़िला करामत का इनकार करते हैं। वो कहते हैं देखें वजह यह है कि अगर करामत को हम मान लेना तो करामत का मुआजिजा होने का शुबह हो जाएगा, पता नहीं चल पाएगा ये करामत है या मुआजिजा, क्योंकि दोनों ही खिलाफ आदत काम है। लिहाजा इस सूरत में गैर नबी को नबी से फर्क करना, अलग करना, जुदा करना, मुमताज करना, ये मुश्किल हो जाएगा। लेकिन ये जाहिर सी बात उनका अकीदा और ये गलत है अहले सुन्नत वल जमात के नज़दीक। क्योंकि देखें जो करामत का दावा करने वाला होता है ना, भाई मैं जिसके हाथ पर करामत जाहिर हो, वो नबूवत का दावा करने वाला नहीं होता। और साफ फर्क है, जो नबी होगा उसके हाथ पर अगर खिलाफ आदत कोई काम जाहिर होगा तो वो मुअज्जिज़ा होगा। इसलिए इस मुअज्जिज़ा और करामत में शुबह नहीं हो सकता। देखें बेशुमार सहाबा, हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम, करामत का जिक्र कुरान पाक में है, अल्लाह ताला दस्तरखान उतारते थे, और इसी तरह बगैर बाप के अल्लाह ताला ने ईसा अलैहिस्सलाम अता फरमाया। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का भी जिक्र मिलता है, आप ने सुना, बड़ा ज़बरदस्त वाक़या है, जो दरिया नील को खत जारी किया था। इसी तरह वो नहावंद मकाम पर जो वाक़या मशहूर है, जहाँ लश्कर को देखकर क्या फरमाया, या सारियतल जबल। अब यहाँ से इतनी दूर, कई मील दूर उन्होंने साहबा ने सुन लिया, और ये वाक़या कोई मनगढ़ंत या वो नादिर या शाज़ रिवायत नहीं, बल्कि बेशुमार तवातुर के साथ मंसूर है। इसलिए ये बात ज़हन नशीन रख लें, अगर वो बंदा मुत्तबे सुन्नत है, इत्तिबाए सुन्नत है, सुन्नत पर अमल करने वाला है और सुन्नत का पैरोकार है, फिर तो करामत होगी। अगर सुन्नत का पैरोकार नहीं है, सुन्नत की इत्तिबा करने वाला नहीं,
हकीमुल उम्मत हज़रत मौलाना शफी थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने ये बात लिखी है। और मैं अगर सुन्नत का इत्तबा करने वाला नहीं है ना तो कुछ नहीं है, पानी पर उड़ता चलता हुआ देख लो या हवा में उड़ता हुआ देख लो तो भी वो कुछ नहीं हो सकता। अकीदा नंबर 100 ये है वनुमिनु बिइश्तिराति साअति मिन्हा, और हम क़यामत की अलामात पर ईमान लाते हैं, अकीदा रखते हैं। भाई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम से वो जो आप हज़रात ने हदीस मुबारक सुनी रियादुस सालिहीन के अंदर, आप हज़रात ने अल-अदबुल मुफ़रद के अंदर आप हज़रात ने पढ़ी और आइंदा साल रियादुस सालिहीन में भी पढ़ लेंगे। क्या है हदीस मुबारक? और जिसको हदीस जिब्रील बोला जाता है। जिब्रील अलैहिस्सलाम एक सहाबी दहिया कल्बी की शक्ल में आए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पास आकर सवाल करने लगे और पूछा, या रसूलल्लाह मस्सा, क़यामत कब होगी? तो अल्लाह के नबी ने क्या जवाब दिया? मल मसऊलु अन्हा बिअलम मिनस साइल, जिससे सवाल किया जा रहा है ना वो सवाल करने वाले से ज़्यादा नहीं जानता। तो फिर उसने पूछा उसकी अलामत क्या है, इमारत हो, उसकी अलामत क्या है? तो अलामत बयान फरमाई, क़यामत का जो वक़्त है मुकर्ररा वो अल्लाह के अलावा कोई नहीं जान सकता। देखिए वो 5 चीज़ें हैं ना जो सूरे क़मर के अंदर है, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्ज़िन तमूत। सबसे पहला क्या, इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअ, क़यामत का यकीनी जो इल्म है वो अल्लाह के पास है। अलबत्ता अलामात बताई हैं अल्लाह ताला ने और वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उम्मत को बयान फरमाई। जो छोटी छोटी अलामात हैं वो तकरीबन 30 अलामात बयान फरमाई है। ठीक हो गया? यहाँ क्या है, यहाँ उनमें से कुछ अलामात का जिक्र किया जाता है। फरमाया उनमें से क्या है, मिन्हा खुरूजुद दज्जाल, दज्जाल का निकलना, व नुज़ूल ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम मिनस समाई, आसमान से ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का उतरना, व नुअमिनु बितुलूइ शम्स मिन मगरिबिहा, जो सूरज है वो मशरिक के बजाय मगरिब से तुलू होगा, व खुरूज दाब्बतिल अर्ज़ि मिन मौज़िइहा, इसी तरह जो दाब्बतुल अर्ज़ जानवर है उसका अपनी जगह से निकलना। ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने अलामत बयान। अहादीस मुबारका में जो अलामत छोटी छोटी बताई है वो 30 है, और अलामत कुबरा उसको उनको अलामत सुगरा बोले जाते हैं। अलामत कुबरा वो 12 है, वो मैं बता देता हूँ आपको। कुछ का तज़किरा तो आपके सामने आ गया। कितनी चीज़ों का तज़किरा आया? 1 2 3 4 का है बस। अच्छा जी, महदी अलैहिस्सलाम का ज़ुहूर होना, दज्जाल का निकलना, ईसा अलैहिस्सलाम का उतरना, याजूज माजूज, धुएं का ज़ाहिर होना, दुखानुन, ठीक है, दुखानुन मुबीन, ज़मीन का धस जाना, सूरज का मगरिब से तुलू होना, सफ़ा पहाड़ से जानवर का निकलना, ठंडी हवा का चलना, और तमाम मुसलमानों का मर जाना, ठीक है, हबशियों की हुकूमत होना, बैतुल्लाह का शहीद होना, आग का लोगों को खींचकर शाम की तरफ हाँकना, और सूर फूंका जाना, और क़यामत का कायम होना। ये 12 बड़ी अलामात हैं जो उलमा ने जिक्र की। हो गया? अच्छा जी, दज्जाल यहूद की कौम का है, उसका लक़ब मसीह है। मसीह मसाह से है। मसाह का माना होता है मिटा हुआ आना, चूंकि उसकी एक आंख मिटी हुई होगी। अब दज्जाल से फितनों के ज़माने में आएगा और उससे भी कुछ ऐसे ख़वारिक़ आदत, खिलाफ आदत काम का इजहार होगा कि यानी कि जिंदों को मार देना, मुर्दों को जिंदा कर देना, ठीक है, बारिश का बरसा देना वगैरह वगैरह। तो इनसे कोई इश्तिबाह या शक नहीं होना चाहिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, हदीस मुबारक बुखारी की रिवायत है, वअन्नल मसीह दज्जाल आगरु आइनिल युमना, मसीह दज्जाल की जो दाई आंख है वो कानी हो, ठीक है, और वो क्या कहेगा, मैं अल्लाह हूँ, अल्लाहु लैसा बिआवर, अल्लाह ताला काने नहीं है। इसी तरह मुस्लिम की रिवायत के अंदर क्या आता है, उसकी निशानी मकतूबुन बैन आइनैहि काफिर, काफ अलिफ फारा, ठीक है, फरमाया उसकी दोनों आंखों के दरमियान में काफिर लिखा होगा। उसको मोमिन पढ़ा लिखा हो चाहे अनपढ़ हो, दोनों पढ़ ले। ईसा अलैहिस्सलाम का दिमिश्क की जामे मस्जिद के मशरकी जानिब के सफ़ेद रंग के मीनार पर नाज़िल होगा, ये भी क़यामत की अलामत नाज़िल होगा, ठीक है। नुज़ूल जब नाजिल हो जाएंगे, उतर जाएंगे, उसके बाद 40 से 45 साल वो रहेंगे दुनिया में। और बाबे लुद
लुद पता है कहाँ है आजकल? भाई लुद का पता है, किसी भाई को मालूम है इस बारे में? नहीं जी, नहीं पता। है इसराइल में सुना है मेरे ख्याल में, लेकिन मैं गलती। इसराइल में है बिल्कुल। अगली बात यह है कि इस वक्त इसराइल का जो एयरपोर्ट है वो है लुद। सही। ठीक है, वहां पर दज्जाल को कत्ल करेंगे। बाकी फिर वो लंबी तफसील हदीस मुबारक में और उनमें मिलती है। बहरहाल अच्छा जी, दाबतुल अर्द के बारे में थोड़ा सा इश्तिबा होता है, वो मैं अर्ज कर देता हूँ। ये एक अजीब किस्म की मखलूक होगी, अजीब अजीब किस्म का जानवर होगा, यानी इसकी खलकत बड़ी अजीब होगी। आम जानवरों की तरह ये जो यानी नस्ल चलती है और पैदा होते हैं, इस तरह नहीं पैदा होगा, बल्कि अचानक जमीन से निकलेगा। और इसका जो निकलना है वो मक्का मुकरमा में होगा। और शाह अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो लिखा है अपनी किताब मौज़ूहुल कुरान में, वो ये लिखा हुआ कि सफ़ा पहाड़ मक्का का जो है वो फटेगा। सफ़ा इन्ना सफ़ा वल मरवता, जहाँ हम सही करते हैं, वो फटेगा, इसमें से वो जानवर निकलेगा, फिर सारी दुनिया में फिरेगा। ये काफिर और मोमिन को पहचानेगा और इनसे बात करेगा, हर काफिर के चेहरे पर कुफर का निशान लगा देगा। अकीदा नंबर 101 क्या है? वला नुसद्दिक़ु काहिनन वला अर्राफन वला मन यद्दई शैअन बिखिलाफिल किताबि व सुन्नति व इजमाइल उम्मती। और फरमाया अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि हम किसी काहिन, नुजूमी, काहिन अर्राफ कहते हैं नुजूमी को, काहिन और नुजूमी की तस्दीक नहीं करते, सच्चा नहीं समझते। ठीक है, वला मन यद्दई शैअन, और ना ही हम उसकी तस्दीक करते हैं जो दावा करे किसी ऐसी चीज का जो चीज कुरान के, सुन्नत के, इजमाए उम्मत के खिलाफ हो, उसकी भी हम तस्दीक नहीं करते। काहिन किसको बोला जाता है? जो गैब की खबरें देता है। नुजूमी वो होता है जो माजी की खबरें देता है, ये हुआ था, ये हुआ था, ये हुआ था। ठीक है, और बाद उलमा ने ये फर्क बयान किया कि काहिन माजी की खबर देने वाले को कहते हैं, गैब की खबरें देने वाले के भी ये हुआ। और जो नुजूमी है और जो काहिन है वो माजी और मुस्तकबिल दोनों की खबर देता है। ये आम है, वो खास है। बहरहाल अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने हदीस मुबारक में, बेशुमार हदीस मुबारक में मना फरमाया है काहिनों के पास और नुजूमियों के पास जाने से। मुस्लिम शरीफ की भी रिवायत है, फरमाया मन अता अर्राफन औ काहिनन फसद्दक़हु बिमा यक़ूल, इनके पास आया और जो ये कहते हैं उसकी तस्दीक की, फ़क़द कफ़र बिमा उन्ज़िला अला मुहम्मद, तो जो अल्लाह के नबी पर नाजिल किया गोया कि उसने उसका इनकार कर दिया। इसी तरह फरमाया मन अता अर्राफन, जो नुजूमी के पास आया, फसअलहु अन शैइन, उसने किसी चीज के बारे में उससे सवाल किया। लाजिमी सी बात है, जब सवाल कर रहा है तो यकीन समझकर सवाल कर रहा है। लम तुक़बल लहु सलातु 40 लैलतन, 40 दिन रात की अल्लाह ताला उसकी नमाज को कबूल नहीं फरमाई। इसलिए काहिन हो, नुजूमी हो, और इनका जो इल्म है वो यकीनी नहीं होता, सिर्फ तखमीने और अंदाजे पर मबनी होता है। ठीक है, लिहाजा इनसे जो इल्म हासिल होता है वो वहम के दर्जे में होता है, उस पर यकीन करना जायज़ नहीं है। ठीक है, खास तौर पर हम चोर मालूम करते हैं, चोर कौन है, फलाने मेरे ऊपर ये किया वो किया, इनको दलील बनाना, अमलियात के जरिए मालूम करना, ये समझना बिल्कुल जायज़ नहीं है। चले, काफी है जी, कल थोड़ा पढ़ लेंगे आखिरी अकीदा, और जो आखिर में खात्मा है वो इंशाअल्लाह ताला हम जुमे वाले दिन पढ़ेंगे। ठीक हो गया? जी उस्ताद। जुमे वाले दिन हमारे यहाँ मदरसे में बिरयानी बनती है, चावल बनते हैं, अगर आप लोगों को खिलाएंगे नहीं, इसलिए हमने सोचा जुमे वाले दिन खत्म कर लेते हैं, आगे पीछे करेंगे तो खर्चा होगा। अल्लाहु अकबर। अच्छा जी, इल्म नहू में हम पढ़ रहे थे फेल भी अमल करता है, दो तरह का होता है, मारूफ और मजहूल। मारूफ भी अमल करता है, मजहूल भी अमल करता है। फिर मारूफ हो तो उसकी दो किस्में होती हैं, लाजिम और मुताद्दी। लाजिम का फाइल आता है, मुताद्दी का फाइल, और फाइल को भी अमल देता है और 6 और चीजों को भी अमल करता है। 6 और किस्म है जिनको वो नसब देता है। आगे है फेले मजहूल।
आगे है फेले मजहूल। फेले मजहूल किसको कहते हैं? जिसका फाइल मालूम ना हो। अब भाई जब इसका फाइल मालूम नहीं है तो ये फाइल के अंदर अमल कैसे करेगा? जैसे ज़ुरिबा, मारा गया वो एक मर्द। अब यहाँ ये तो पता है मारा गया है, लेकिन मारने वाला कौन है ये मालूम नहीं है। अगर मालूम हो जाएगा तो वो फेले मारूफ बन जाएगा। मजहूल उसको कहते ही इसीलिए क्योंकि उसका फाइल मालूम नहीं होता, मजहूल होता है। बाज कुतुब के अंदर, कुछ कुतुब के अंदर इसका नाम फेले ना मालूम भी लिखा होता है, फेले ना मालूम भी लिखा हुआ होता है। ठीक है जी। अच्छा देखें, अब मजबूरी ये बन गई कि जो जुमला है ना, जुमला वो फेल और फाइल से पूरा होता है। फाइल के बगैर जुमला पूरा नहीं हो सकता, मफूल के बगैर हो सकता है। अब ये जो फेल मजहूल है, इसका जुमला हमने पूरा करना है, इसका फाइल पता ही नहीं है हमें, जुमला कैसे पूरा करें? तो अब हमने ये तरकीब लगाई, ये तरकीब इसमें फिर की जाती है सूरत है कि जो मफूल होता है ना, मफूल, उसको हम फाइल की जगह पे ले आते हैं। तर्जमा तो उसको मफूल वाला ही रहेगा क्योंकि वो मफूल है, और उसको फाइल का एराब यानी पेश दे देते हैं। मफूल का एराब तो ज़बर है, लेकिन उसको फाइल की जगह पे लाते हैं और फाइल वाला एराब दे देते हैं। भाई किस लिए? ताकि जुमला पूरा हो जाए, ताकि जुमला क्या हो जाए? पूरा हो जाए। और उसका नाम ना फाइल रखते हैं ना मफूल रखते हैं, बल्कि उसका नाम हम रख देते हैं नाइब फाइल। क्या रख देते हैं भाइयों? नाइब फाइल। जैसे ज़ुरिबा ज़ैदुन, जैद मारा गया, जैद मारा गया। ठीक है। अब यहाँ देखो जैद मारा गया है, मफूल बन रहा है जैद, वैसे जो मारा गया है, मारने वाला तो मालूम नहीं है, लेकिन ज़ुरिबा फेले मजहूल, ज़ैदुन इसका नाइब फाइल। ना इसको फाइल बना सकते हैं क्योंकि तर्जमा नहीं है, फाइल है नहीं है, ना इसको मफूल बना सकते हैं क्योंकि इसको हमने फाइल की जगह पर रख के फाइल का एराब दे दिया, लिहाजा हम दरमियान में ले आएंगे, इसको फेले मजहूल कर देंगे। फेले मारूफ हो या मजहूल हो, फाइल को रफा देगा, और 6 इसमों को जैसे फेले मारूफ नसब देता है, ये भी नसब देगा। देखिए ज़ुरिबा ज़ैदुन, ज़ैदुन इसका फाइल है। यौमल जुमाती ये मफूले फी है। अमामल अमीर ये मफूले फी है। ज़रबन शदीदन ये मफूले मुतलक है। फी दारिही तादीबन ये मफूले लहू है। फेल मजहूल को फेल मालम युसम्मा फ़ाइलू कहते हैं, और इसका जो मफ़ऊल है, फ़ाइल है मरफू, उसको मफ़ऊल मालम युसम्मा फ़ाइलू कहते हैं। सही समझ आ गई ये बात आपका? चलें जी, काफ़ी इतना? जी उस्ताद। चलें जी, दुआओं की दरख्वास्त है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सब हजरात का बैठना कबूल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।